یہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ریکارڈ کی گئی ٹریول پوڈ کاسٹ کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں ٹریول کے دوران عبادات مثلاً قصر نماز، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے مسائل، تیمم اور عمرہ سے ریلیٹڈ سوال کیے گئے تھے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پوڈ کاسٹ کے پارٹ نمبر 2 میں ہم نے کویسچنز کیے سولو ٹریولنگ سے ریلیٹڈ، نان مسلم کنٹریز میں رہنے اور وہاں کے مسائل، حلال فوڈ سے ریلیٹڈ ایشوز، ٹریول ایجنٹ اور ٹورزم انڈسٹری کے مسائل، اور آخر میں ٹریول آبزرویشنز اور ان پہ انجینئر محمد علی مرزا کا اوپینین۔ اچھا علی بھائی، نیکسٹ اب سیکشن ہے جس میں کچھ پرسنل ایکسپیرینس اور سولو ٹریول اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ اس کے پہلے پورشن میں ہے کہ لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا، اور پھر بعد میں رات والا پورشن ہے۔ اچھا، میرے جیسے لوگ سارے سولو ٹریولر ہیں، بہت زیادہ ہم سولو ٹریول اس طرح ہے کہ ہم نکلتے ہیں کسی ملک کو گھوم کے آتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں، ہسٹری کے شوقین ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ حدیث فٹ ہوتی ہے ہم جیسے سولو؟ نہیں ہوتی، یہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے اس حالت کی بات جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، حالت امن کے اوپر یہ حدیث نہیں ہے۔ اور میں بخاری سے آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نیو مسلمز آئے، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں نا، راستے میں ہمارے قافلے لٹ جاتے ہیں۔ تو عدی ابن حاتم وہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں مخاطب کیا، وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو بہت بڑے سخی تھے عرب کے، کہا عدی تو زندہ رہا نا تو تو وقت دیکھے گا کہ اکیلے عورت چلے گی ہیرا شہر عراق سے 30-40 دن کا سفر کر کے، زیورات کی لدی ہوئی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی، وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی اکیلی، اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا۔ اور عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھا حضرت عمر کے دور میں کہ عرب کے وہ بدو جو قافلے لوٹا کرتے تھے، اتنا امن ہو گیا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی تھی۔ اچھا، اب یہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا، تو آپ کا کام تھا آپ اسے کنڈیم کرتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بھی اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ یہی میرا اگلا پوائنٹ تھا کہ سعودی عرب نے یہ جو محرم کی وہ جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے، اس حدیث میں محرم کا بھی ذکر نہیں ہے، اور سولو ٹریولر محرم والی حدیثیں الگ سے ہے نا جی، میں بتاتا ہوں، اس میں اختلاف ہے، اس کو بھی سے لنک کر دیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی سفر 3 دن اور 3 رات کا بغیر محرم کے نہیں کرے گا۔ جہاں پہ کمبائنڈ فارم میں سفر ہے امن میں، جس طرح ہم گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، تو سرکار سعودیہ کی اس بات پہ عمل تو کوئی نہیں ہو رہا، یہاں کاغذی محرم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کاغذی محرم بنے ہوتے ہیں، الا یہ بہتر تو یہ کہ محرم کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں نا، وہ حج نہ کریں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، کیونکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو سفر ہے نا جو گروپ کی شکل میں ہے، وہ حالت امن کا سفر ہے۔ مجھے بتائیں، یہاں سب سے بیسٹ ایک ٹریول سروس ہے پنڈی سے لے کے لاہور تک، صبح کی رفتار جسے ریل کار کہتے ہیں، صبح 7 بجے چلتی ہے اور شام کو 4:30 بجے چلتی ہے۔ اس میں فیملیز بیٹھتی ہیں بغیر محرم کے، فیملیز بیٹھتی ہیں، ادھر سے خاوند بٹھاتا ہے، وہاں سے ان کا بھائی اتار لیتا ہے، راستے میں بغیر محرم کے ہیں، لیکن حالت امن میں ہے۔ بلکہ اس میں تو عورتوں کا ڈبہ بھی الگ ہے، اور نہ بھی ہو گروپ کی فارم میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا۔ ڈائیووں میں آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، جو بس سروس ایک اچھی چل رہی ہے، فیصل موور والے بھی ہیں اور بھی ہیں، تو اس طرح حالت امن میں اگر سفر ہو، یونیورسٹیز کی بچیوں کا سفر ہے، وہاں اترتے ہی آگے یونیورسٹی کی بس کھڑی ہے، تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن اس میں بھی جو اپنی بچیوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں، بیویوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں، سلوٹ ہے سر، ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں شریف فتویٰ نہیں، ایک عورت اپنے بچوں سمیت امریکہ سے پاکستان آئی ہے اور اس کا خاوند نوکری کر رہا ہے اور وہ نہیں ساتھ آ سکتا نوکری کی وجہ سے بھی، اور ایک ٹکٹ بچانا بھی چاہ رہا ہے وہ، تو وہاں سے اس نے اس کو سوار کیا جہاز میں، یہاں سے اس کے بھائی نے اور باپ نے ریسیو کر لیا، تو کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا کہ عورت نے بغیر محرم کے سفر کیا۔ یہ گروپ کی فارم میں، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، وہ عورت اکیلے سفر کرے گی۔ اسی لیے امام شافعی احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ اگر راستہ امن والا ہو تو عورت حج کا سفر بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے۔ لیکن علی بھائی اس والے سیکشن میں وہ گروپ والا ذکر نہیں ہے، یعنی اکیلے، تو سرکار وہ اکیلے والا اب امن تو نہیں ہے نا، اکیلے تو سرکار مرد بھی نہیں سفر کر سکتا آج کل۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کراچی کی سڑکوں پہ رات اکیلے پھروں تو میں تو آپ کو الاؤ نہیں کروں گا اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں پنڈی سے اکیلا آنا چاہتا ہوں لاہور تک جی ٹی روڈ یا موٹر وے کے ذریعے،
تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کو بائک چلانے کی اجازت دیں تو آپ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ حالت امن والا وہ معاملہ, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا جو سفر ہے نا, اب ریگستان میں جب کوئی بندہ اکیلا رات کو سفر کرتا ہے تو ڈاکو لوٹتے تھے نا, یہ سارے ایشوز ہوتے تھے نا. تو میں نے ریبٹل آپ کو بخاری کی حدیث سے کیا کہ وہ عورت بھی سفر کرے گی اگر حالت امن ہو. نبی تو پہ تو واجب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا وہ سفر حرام ہوگا, آپ نے نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان دو حدیثوں کو جوڑ کے ایک رزلٹ نکالنا ہے, اور یہ رزلٹ میں نے خود نہیں نکالا ہوا, یہ سلف نے رزلٹ نکالا ہے. امام ترمذی نے باقاعدہ یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے. جب یہ حدیث لکھی ہے نا انہوں نے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے, تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل باقی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت حج کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے اگر حالت امن ہو. ویسے امام ترمذی نے دلیل کوئی نہیں دی, میں نے آپ کو دلیل بخاری سے دے دی ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو اصل ہے. تو آج کل اس ماڈرن دور کے اندر اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. وہی نا, کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالت امن ہی چل رہا ہے یہ جو سارا. جی حالت امن ہے, میں مانتا ہوں اس کو, تو ابھی لیکن اس میں یار مٹکا نہیں ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی یہ وہ والا معاملہ دیکھیں, اب یہاں سے ایک گروپ بنا, اس میں چند یعنی نوجوان ہیں, اور وہ چند نوجوان لڑکیاں بغیر محرم کے ہیں, اور ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو وہی کام ڈالیں گے جو یونیورسٹیز کے اندر یہ لوگ ڈیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کام تو نہ ہو. ایک عورت ہے 35-40 سال اس کی عمر ہے, باقی عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہے, اور وہ انٹریکشن مردوں کے ساتھ نہیں کرتی, عورتوں کے ساتھ ہے. اور حرم میں تو ویسے انٹریکشن نہیں ہوتا, پتہ کیوں؟ بالکل وہاں پہ تو انہوں نے عورتوں کو لالا ٹھہرایا ہوتا ہے, وہ اتنے مہنگی رہائشیں ہیں. میں نے تو ڈبل قیمت دے کے نا, میں نے ادھر سے ہی اس وقت میں نے 2007 دسمبر میں حج کیا, اس وقت سرکاری حج 1 لاکھ کا ہو رہا تھا, اور جو پرائیویٹ حج تھا وہ 1,35,000 کا تھا. میں نے پرائیویٹ حج کیا 1,35,000 والا, میں اور میری وائف تھی, اور الگ سے بھی میں نے اس کو کافی زیادہ پیسے دیے کہ میں نے کمرہ علیحدہ رکھنا ہے, کوئی یعنی ایکسٹرا وہ والا نہ ہو, یعنی کسی اور کی انوالومنٹ نہ ہو. اور پھر ہماری شادی کو بھی کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا, آلموسٹ 1.5-2 سال ہی گزرے تھے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہم الگ رہیں. تو میں نے دونوں جگہ الگ رہائش کے پیسے پے کیے تھے, اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اب تو جتنا رش ہے نا, تو پیسے بھی پے کریں تو مشکل سے ملے گا, تو گروپ وہاں پہ ویسے ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹریولنگ میں یعنی آپ اس میں صرف ایک موقف رکھتا ہوں کہ حج کر لیں, عمرہ نہ کریں. عمرہ کو فرض نہیں ہے, حج فرض ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے. عمرے کے پیچھے اپنے آپ کو اتنے بڑے فتنے میں نہ مبتلا کریں. تو اس میں علی بھائی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سعودی عرب کے اندر ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, اور جیسے یہ سعودیہ نے ابھی پچھلے 1-1.5 سال پہلے یہ والی شرط اٹھائی ہے کہ اب غیر محرم کے ساتھ بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. اب پہلے انہوں نے نان مسلم کنٹریز کے لیے کیا, اب سننے میں آ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک ہیں پاکستان وغیرہ, ان کے لیے بھی یہ شرط ختم ہو رہی ہے. تو بہت زیادہ آوازیں اٹھی تھی کہ یار یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اسلام. کون آواز اٹھا رہا تھا؟ مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہماری انٹرنل کمیونٹی, یعنی ٹی وی پہ نہیں, ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ تمہارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرتی؟ یہی میرا پوائنٹ. سعودیہ پہ کیا اعتراض ہے؟ میں تو جی محمد بن سلمان سے بہت خوش ہوں. یعنی یہ اس کے جو بے حیائی والا ایلیمنٹ الگ ہے. ہمیں ایک سیکولر سعودی عرب سوٹ کرتا ہے ایک وہابی سعودی عرب سے, کہ جس کے اندر آپ دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں, ان سے نفرت کریں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں نفرت پھیلائیں بجائے دعوت دینے کے. اس سے ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے ایک سیکولر سعودی عرب جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو آسانی ہو. ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو بڑا خوش ہوں. یعنی یہ محرم کی شرط ختم کرنا کوئی غیر شرعی نہیں کوئی, اگر غیر شرعی ہے تو پہلے ادھر کرو نا یار. سارا اسلام دوسروں کے اوپر ہی نافذ کیا ہوا ہے. کیونکہ بچپن سے سب نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ سعودیہ کا ٹریول جو ہے یا جو عمرے کا ٹریول ہے اس میں محرم ہوتا ہے, باقی آپ جہاں مرضی پھرتے ہیں دنیا میں وہاں پہ محرم کا کوئی ذہن میں بھی نہیں آ رہا. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جو عورتیں یہاں پورا فل نقاب کر کے پھرتی ہیں نا, وہی عورتیں جب اپنے خامدوں کے ساتھ ناردرن ایریا میں جاتی ہیں برقع بھی اتار دیتی ہیں. ادھر اللہ ہو رہا ہے کوئی, یہ نہیں کرتی عورتیں. تو وہ پردہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہوا ہے جدھر پھر بھی کوئی گنجائش ہے کہ وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں, اور جو بالکل نامحرم ہے ان کے سامنے جا کے یہ بھی تماشا کیا ہوا ہے. یہ خام خواہ کے ان کے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں. حجاب کرنا ہے, ادھر بھی کرنا ہے اور ادھر بھی کرنا ہے, اور محرم والا جو معاملہ ہے وہ پریفریبل ہے, وہ ویسے ہی ہونا چاہیے. صحیح, پریفریبل ہے, لیکن یہ کہ غیر شرعی نہیں. حالت امن ہو تو کوئی غیر شرعی نہیں. تو اس کا جو حدیث کا علی بھائی سیکنڈ پورشن تھا کہ یعنی کہ اتنا علم اگر ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا. یہ حالت امن والا سے سرکار ریگستان میں آپ رات کا سفر کریں تو آپ ذرا ساری صورتحال دیکھیں. اچھا, اب ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے
2565 رات کو ٹریول کیا کرو کیونکہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے. ہاں اس کی صحت میں اختلاف ہے, یعنی دونوں طرح اس کی رائے موجود ہے. تو زمین سمیٹ دی جاتی ہے اس حوالے سے ایک تو سائنٹیفک فنامنا تو ہے, رات کے وقت ٹھنڈ ہوتی ہے. اس سمیٹ دیے جانے سے مراد کوئی فزیکل سمیٹنا نہیں ہے, اس سے مراد اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو رش بھی کم ہوتا ہے, لوگ زیادہ ٹریول نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ دیکھیں گے کہ رات کا سفر آسانی سے جلدی کٹتا ہے ایز کمپیئر ٹو دن کے سفر کے. میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ اگر سفر ہو تو رات کا ہی کرنا چاہیے, خصوصاً پبلک ٹرانسپورٹ میں جب آپ سفر کریں تو آپ کا دن بچ جاتا ہے, رات کو آپ نیند پوری کریں اپنی اور دن کے وقت آپ کام کریں, وہ دن بھی ضائع اور رات بھی ضائع ہو جاتی ہے, تو پریفریبل ہے رات کا سفر. اور میں اپنی چیز اس میں ایک ایڈ کرتا ہوں کہ جب ہم سولو ٹریولنگ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں کے جو ہوٹل کی نائٹس ہوتی ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, تو ہم نے جب ایک نائٹ بچانی ہوتی ہے تو ہم رات کی ٹرین بک کرتے ہیں کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, تو اس میں یہ ایک اور فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب نیکسٹ آتے ہیں علی بھائی یہی پرسنل اور سولو ٹریول سے ریلیٹڈ, کہ اسپیشلی جب میں پورے سندھ کو اور ساؤتھ پنجاب کو اور بلوچستان کو ایکسپلور کرنے نکلا تو ادھر بہت زیادہ ہندو کمیونٹی تھی, اور میں نے بہت زیادہ اپنے ولاگ, کیونکہ میں ہسٹری کا شوقین ہوں, ریلیجن ہر چیز آتی ہے ٹریول کے اندر, تو میں ان ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتا ہوں. تو جب میں کالی ماتا کے مندر کے اندر گیا ہوں میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے, ہنگلاج ماتا مندر ہے اس کے اوپر بھی بنائی ہے, اس طرح تو بہت زیادہ میرے اوپر ریبٹل آتا تھا کہ یار آپ ہندوازم یعنی جو بھی ہے شرک کو بیسیکلی فروغ دے رہے ہیں اور یہ وہ. تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی بیسیکلی یہ ہے کہ میں جاتا ہوں کسی بھی مذہب کو کلوزلی پڑھتا ہوں اور ایز این انفارمیشن بتاتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے, یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا آپ یہ ضرور بتائیں والی چیز ہے, یعنی کہ اس پہ عمل کرنے نہیں جا رہے ہوتے, ایکچوئل میں ان سے سنتے ہیں, ان کا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ کالی ماتا کا بیک گراؤنڈ ان کی یہ ہے, اور یہ اس کے بارے میں بتائیں, یعنی یہ کرنا پہلے تو مجھے بتایا آپ نے اسلام کے بارے میں کتنا لوگوں کو بتا لیا کہ آپ وہ ریلیجن لوگوں کو سکھا رہے ہیں. بیسیکلی نہیں سکھا نہیں, بیسیکلی تو ٹریول کر رہے ہیں نا, یعنی جس ٹریول کی ہے نا, تو سب سے پہلے تو آپ اسلام کے بارے میں کیا لوگوں کو بتاتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, بتاتے جب اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں نا تو جس طرح یہ ایپیسوڈ بھی جائے گا نا تو سب سے پہلے آج کا ایپیسوڈ ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اسلام کے والے میں بھی, جس طرح بھی میں ٹرکی میں گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اصحاب کہف کی وہ جو غار ہے, آلدو اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے, اگر آپ دونوں بتا رہے ہیں نا پھر تو ٹھیک ہے, ہر جگہ. اگر آپ سنگل آؤٹ ایک کو کر رہے ہیں نا تو پھر تو آپ نہیں, میں ہر جگہ کر رہا ہوں, لیکن پہلا یہ آتا ہے کہ جی آپ اپنے مذہب, یار یہ چیزیں تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے کئی ایک پہلو ہیں. سب سے پہلے تو ان پرنسپل کیا ہم مندر میں کوئی مسلمان جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے مذہب کے بارے میں اسٹڈی کرنا, جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بت پرست کے عقائد بھی بتائے ہیں, یہود و نصارہ کے عقائد کی خرابیاں بھی بتائی ہیں, وہ قرآن میں بیان کی ہیں نا, تاکہ لوگ ان کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں. اگر آپ ان کا مذہب بتانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے مذہب پہ عمل کرو پھر غلط ہوتا ہے, دیکھ وہ تو نہیں آپ بتا رہے ہیں. آپ جا سکتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے دوران ام حبیبہ اور ام سلمہ نبی الاسلام کی دو بیوی ہیں, اس وقت وہ بیویاں نہیں تھیں, تو انہوں نے کہا جب ہم وہاں سے گزرے تو ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا جہاں جو ہے مسجد بھی بنی ہوئی تھی, وہ گرجا ٹائپ وہ ایک عبادت گاہ تھی ان کا, وہ آپ کہہ لیں کلیسا تھا, وہاں تصویریں تھیں. تو نبی الاسلام فرمایا یہ ان کی خرابی تھی کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے اور وہاں پہ تصویریں لٹکاتے, یہ بدترین مخلوق ہوں گے. اس طرح کی جو چیزیں آپ آبزرو کریں, کھنڈرات کو آبزرو کریں, اس کے بعد اس کو رزلٹ پہ نا آپ اینڈ پہ بتا دیا کریں کہ یہ میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے, اس پہ چلنے کے لیے نہیں کہا. باقی وننس آف گاڈ جو ہے وہ ہمارا ایک سینسٹیو ایشو ہے, وہ آپ ضرور ساتھ ساتھ یعنی بتایا کریں. باقی یہ چیزیں آپ ساتھ کلیئر کر دیں تو میرا خیال ہے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن بس وہی ہے کہ ایک پورشن ہوتا ہے جس میں لوگوں کو, سرکار ساروں نے ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ رہے ہیں, آپ کے بھی کوئی دو چار کٹے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ انجینئر صاحب کس ہارٹ. تو کیونکہ یہ میرا سیکشن وہ پرسنل ریلیٹڈ ہے, جو مجھے کمنٹس آتے ہیں میں اسی لیے انہیں کو لے کے جا رہا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ آپ نے تھوڑا سا ٹچ بھی کیا کہ جب ہم جاتے ہیں اسی طرح ایکسپلور کرنے تو پھر کھنڈرات بھی آتے ہیں وہاں پہ. تو پھر ایک حدیث مجھے سنائی جاتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا نہیں پتا کہ جہاں پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا ہو وہاں سے جلدی گزر جائے گا. نہیں تو وہ ان کھنڈرات پہ عذاب آیا ہوا, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو کھنڈرات ہے نا. یا فار ایگزامپل اگر نہیں وہ یہ نہیں ہے, یہ وہ حدیث اس طرح نہیں تھی, وہ حدیث تھی صرف ایک اسپیسیفک جگہ پہ کہ نبی علیہ السلام نے سفر کے دوران جہاں پہ ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا نا, اس جگہ سے فرمایا تھا وادی میسر وہ آتی ہے وہاں پہ. وہ آج بھی حاجی جب آتے ہیں نا عرفات سے مینا کی طرف تو وہاں سے تیزی سے گزرنا سنت ہے. وہ اسپیسیفک ایک ہی جگہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, جنرلائز نہیں ہے. جی جنرلائز تو میں نے قرآن سے آپ کو بتایا, سورہ حج میں موجود ہے, سیرو فی الارض, زمین میں گھومو پھرو, دیکھو کتنے قلعے تھے جو ویران ہو چکے, کتنے کنویں تھے جو خشک ہو چکے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے ان جگہوں پہ جاؤ اور عبرت حاصل کرو کہ یہ تمام سویلائزیشن تھیں, اپنے اپنے وقت میں بہت بڑی تھی, اب تباہ ہو گئی. ان کو دیکھ کے یہ دیکھو کہ اکیلا خدا ہے جو زندہ ہے.
تو قرآن تو کہہ رہے ہیں ان جگہوں پہ جاؤ. جیسے عرب کے اندر یہ لوط کی جو جی جائیں نا, یعنی کہ اس میں بھی آپ کو تو وہ بھی قرآن میں آیا کہ یہ جب شام کے سفر پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہم نے قوموں کو ہلاک کیا, ورنہ تو اللہ کہتا ہے کہ نہ رکو وہاں پہ. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک ہے ٹریول سے ریلیٹڈ بھی ہے اور ایک جنرل لائف میں بھی یوز ہوتا ہے کہ جب لوگ ٹریول پہ نکلنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں یار صدقہ دے دینا, اور ہمیں پتہ ہے کہ صدقہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا, اسی سے ایک ریلیونٹ اس کا تھوڑا سا سب پارٹ ہے کیونکہ کویشچنز مجھے اکٹھے ہوئے ہیں ساری کمیونٹی سے, تو اس کے ساتھ ریلیونٹ یہ ہے کہ صدقے کے لیے نارملی لوگ کہتے ہیں یار, یعنی جب بہت زیادہ کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی ٹینشن آ جاتی ہے کسی کے اوپر تو کہتے ہیں یار خون کا صدقہ دو, یعنی نہیں جی پیسے نہیں کسی کو دینے, یا یہ نہیں کرنا, بکرا دو اس کا, یا وہ بھی کالا, ہاں وہ بھی کالا, یا مرغی کا جی, یا ہاتھ لواؤ جی جی, لے گھر لے کر آؤ اور بکرے کو ہاتھ لگاؤ اور پھر کرو. یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کوئی وہ بلی سے تو نہیں نکلی ہوئی, یا واللہ عالم. دیکھیں کچھ جزیات تو اس کی درست ہیں کہ آپ صدقہ کریں تو صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, صدقہ بلائیں ٹالتا ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ جوک کے طور پہ. اچھا, صدقہ جو ہے نا جی یہ بلا کو ٹالتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ صدقہ اور خیرات آپ نے باہر نہیں کرنا, شریکین کو دینا ہے جن کو آپ دیتے ہی نہیں ہیں, اپنے کزنس کو, بہن بھائیوں کو جن سے آپ جیلس کرتے ہیں, ان کا پہلا حق ہے کہ آپ ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کریں. ماں باپ کو جی یہ زکات زکات بھی آپ دے سکتے ہیں بہن بھائیوں کو, ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے, بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بیوی کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں بیوی بچے. اچھا, یہ صدقہ آپ کریں, یقیناً مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ جو ہے نا جی آپ نے کالا بکرا ڈھونڈنا ہے, کالا بکرا تو پھر بھی مل جائے گا. یہ جو لائن ہے نا جان کا صدقہ دینا, جی میں بتا رہا ہوں, کالا بکرا تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا, کالی مرغی نہیں ملتی. ہاں, تو یہ کالے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے جب زیادہ سوال کیے تھے نا تو اینڈ پہ انہیں کہا گیا کہ ایک گولڈن گائے ڈھونڈنی ہے, وہ بڑی مشکل سے ان کو ملی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے. باقی جو یہ جان کا صدقہ, وہ یہ کہتے ہیں جان کے بدلے جان, اس کی اصل اس حوالے سے ہے کہ بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اور ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور بکریاں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کر سکتے ہیں. اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ خون بہاؤ, یہ خون کے الفاظ ہیں. تو یہ بیسیکلی عقیقے سے ریلیٹڈ زیادہ ہے, اور اس کو غلوف کر کے یا ایکسٹراپولیٹ کر کے لائے, لیکن اپنی اصل میں درست ہے نا جی. بچے کا عقیقہ تو کرنا چاہیے, اگر آپ کے پیسے نہیں جب ہوں اس وقت کر لیں. تو اگر آپ اپنا صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ پھر آپ غریب تک پہنچائیں بھی نا, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے خون بہانا ہے, آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. یعنی ایک بچے کی کالج کی فیس اس نے دینی ہے, اس کو جا کے آپ ایک کالا بکرا دے دیں, وہ تو کہے گا جی یہ بکرا اپنے پاس رکھیں, میری فیس ادا کر دیں تاکہ میں سٹیبل ہو سکوں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے, وہاں میں کہتا ہوں سب سے بہتر صدقہ اور خیرات کسی بچے کی یونیورسٹی اور کالج کا خرچہ اٹھانا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اگلا سوال بائکر کمیونٹی سے ہے کہ نارملی جب لمبے لمبے سفر کے اوپر نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹینک بیگ بھی رکھا ہوتا ہے, اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے, اور ہم لوگوں نے حدیث سنی ہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا چاہیے. اب سیدھے ہاتھ میں نارملی بائکرز کی ریس ہوتی ہے, اور اسی میں ہی وہ پھر رکے بغیر, کیونکہ بعض کا گروپ میں چل رہے ہوتے ہیں, بعض کا لمبا لمبا ایک پورشن ہوتا ہے جو پیچ کرنا ہوتا ہے, تو واٹر کی تو ان کا ایک پائپ لٹک رہا ہوتا ہے یہاں سے جو پی رہے ہوتے ہیں, لیکن اسنیکس ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے آپ نارملی کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ کام نہ کریں, دیکھیں یہ کام بالکل, کیونکہ اس میں 0 ٹالرنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. صرف کھانے کے بارے میں جو سختی ہے وہ موجود ہے, اور وعید ہے. ایک شخص حضور کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا, یہ شیطان کا طریقہ ہے. اس نے اپنی شرمندگی ایگو کی خاطر, بچانے کی خاطر اپنی, اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا, تو حضور کی زبان سے نکل گیا کہ یہ کام نہ کرے. تو اس کے بعد اس کا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. حضور اس میں اتنے سینسٹیو ہیں. البتہ پہلے دائیں جوتی پہننا, مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھنا, اس میں آپ جو مرضی کریں, پہلے بایاں رکھ لیں, کوئی نہیں ہے. کھانے پینے کے حوالے سے یہ سختی ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کھاتے کھاتے چند دانے پھانک لیتے ہیں. میں اللہ کی وجہ سے کبھی ایک دانہ بھی الٹے ہاتھ سے نہیں رکھتا. دایاں ہاتھ آپ یوز کریں. آج سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بوٹی یا روٹی توڑنی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ 2 ہاتھ آپ یوز کریں, ہاں وہ آپ کریں, لیکن آپ نے دائیں کو لے کے چلنا ہے. کوئی اتنی آگ نہیں لگی ہوئی, آپ نے کتنی دیر موٹر بائک چلانا ہے. دیکھیں اگر آپ پیٹرول پمپ پہ رک سکتے ہیں
موٹر بائک تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آگ سے بچنے کے لیے بھی رک سکتے جی کریں, یہ ضروری ہے, اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. تو اسی کا یہ ایک سب اور اس میں آپ نے ہیلمٹ اور باقی ساری چیزیں یوز کرنی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. ہاں, ورنہ خودکشی کریں گے اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو. اچھا, اسی کا یہ ایک سب پارٹ آ جاتا ہے کہ بعض کا مائیں جب چھوٹے بچوں کو, ٹوڈلرز کو جب کھانا وغیرہ کھلا رہی ہوتی ہیں تو بچے کی پوزیشن وغیرہ ایسی ہوتی ہے کہ ماؤں کو بعض کا الٹے ہاتھ سے ان کو کھلانا پڑ جاتا ہے. اس کیس میں بھی یہ الٹے ہاتھ والا آئے گا کہ جب آپ بچے کو کھلا رہے ہیں, بعض کا وہ ادھر آگے بیٹھ رہا ہے, بعض کا ادھر آ رہا ہے, تو اس دوران ماں جو ہوتی ہے وہ اہتمام کر لینا. جی میں تو نہیں کبھی الاؤ کروں گا, ہم نے تو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھلائیں پلائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آخری کویشچن اسی سے ریلیٹڈ, بائکر کمیونٹی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بعض اوقات جاتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپ کسی کو ٹکر مار دیتے ہیں, یعنی جان کو, کسی گاڑی کو نہیں, اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انسان کی, جانور کی؟ انسان کی ڈیتھ. یہ قتل کے زمرے میں آئے گا. اس کے دو پارٹ ہیں, ایک ہے کہ ایکسیڈنٹ آپ کی اپنی اوور سپیڈنگ سے ہوا, اور ایک ایکسیڈنٹ یہ ہے کہ بچہ ایک دم کوئی آگے آ گیا ہے, یا آپ جا رہے تھے لیکن غلطی سامنے والے کی تھی اور وہ ایک دم آگے آیا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. ان دونوں کیسز میں قتل والا فتویٰ اوور سپیڈنگ سے آپ اپنے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں یا اگلے بندے کی؟ مطلب خود آپ جا رہے تھے, یعنی غلطی ایک پورشن یہ ہے کہ آپ کی غلطی ہے. آپ کی غلطی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں. رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں, لیکن جس نے روڈ کراس کرنی ہے نا, اس نے, آپ چاہے رف کر رہے ہیں یا نیٹ کر رہے ہیں, اس نے اپنا آپ بچانا ہے. جی صحیح ہے. ہاں, یہ اس کی ذمہ اس داری میں یعنی فار ایگزامپل ہو جاتا ہے قتل کسی کے آگے آگے, یعنی اسے کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹل قتل. قرآن میں دو آئے ہیں. ہاں جی, اس کے اوپر وہی ڈیفرنٹ ہے. سورہ النساء میں قتل خطا اور قتل عمد دونوں آئے ہیں. قتل عمد جو ہے نا, اس کے بدلے تو قتل کے بدلے قتل ہے, یا دیت لے کے ورثہ چھوڑ سکتے ہیں, بلڈ منی. وہ ابو داؤد میں ہے 100 اونٹ, تو آج کے آپ سمجھ لیں ایٹ لیسٹ 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو تو آپ جتنے یہ بیلوں کے ریٹ چل رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں نا کتنے کا بنے گا, تو 100 اونٹ بنتی ہے. البتہ اگر ایکسیڈنٹل قتل ہوا ہے تو اس میں پھر قتل کے بدلے قتل والا معاملہ نہیں ہوگا, لیکن دیت تو بہرحال آپ نے دینی ہے. دیت ہوگی, اور وہ جو ہے کہ اور اللہ سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے. جو آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اور وہ نہیں کر سکتے تو 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں, وہ آپ نے کرنا ہے. وہ توبہ کا پورشن اللہ کے ساتھ ہے. اچھا, یہ دوبارہ بتا دیں, یعنی کہ آپ سے اگر ہو گیا ایکسیڈنٹل بھی ہو گیا ہے آپ کے ایکسیڈنٹل میں بھی اللہ کی معافی کا یہی طریقہ ہے جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں. جی جی, اور یا غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسلسل, یا اس کے ایکویلنٹ آپ صدقہ ہاں جی ہاں جی, تو وہ دیت کے پیسوں سے علیحدہ ہوگی یہ والی, وہ اولاد ہے. اچھا, اولاد ہے. اور یہ کتنی اماؤنٹ بنے گی, یعنی ایک جان کی جو آپ بتا رہے ہیں؟ جان کی تو بتا دیا نا 100 اونٹ. وہ تو آپ سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا تو پھر آپ کنسنسس کے ساتھ, کیونکہ اس میں ہے کہ معروف طریقے سے کر لو. ٹھیک ہے, دیت کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں, دیت کی بات کر رہا ہوں. دیت کے علاوہ جو ہے کہ دیت کے علاوہ تو کچھ نہیں نا, سوائے اس کے کہ 60 روزے اور وہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, نیکسٹ ہم سیکشن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ٹریول کر کے یا مائگریشن کر کے چلے گئے ہیں دوسرے ملکوں میں. یہ اس کمیونٹی کی طرف سے کویشچن آئے ہوئے ہیں. کتنے کویشچن ہیں یہ؟ تو اس کو تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں, کمانا بھی چاہتے ہیں, لیکن جو بے حیائی کا سب سے زیادہ ایشو ہے ان کو اپنی نسل کے خراب ہونے کا ایشو ہے. اس میں 2-3 کویشچن اکٹھے ہی کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آج کل جو چل رہا ہے ایتھیزم, LGBT, اس طرح کی ٹاپک سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں کے لوگ. اور پھر ان کو جب کیونکہ باہر پارٹیز, کلچر اور یہ وہ چیزیں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو آ کے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مما اور اسلام از ویری بورنگ, آپ ہر چیز سے ہمیں بس منع ہی کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, میرے سارے کلاس فیلوز یہ کر رہے ہیں. یہ ٹاپک ان کو بہت زیادہ ان کو سننے میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے جی, سوائے اس کے کہ وہ مسلم کمیونٹی میں رہے, اور کوئی علاج نہیں ہے جی. جو مرضی کر لیں, وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا, ان کا کوئی علاج نہیں ہے, نہیں بچ سکتے بالکل. اس کے لیے آپ مسلم کمیونٹی میں شفٹ ہو جائیں, جس طرح کینیڈا میں, امریکہ میں علاقے بنے ہیں جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں, مسجدیں ہیں, وہاں آلموسٹ پاکستان والا ماحول بنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں فارمولہ, کوئی دعا, کوئی وظیفہ نہیں ہے جی, نیور, ناٹ ایٹ آل. یا واپس آ جائیں. اگلا سوال. بیسیکلی یہ کویشچن یہی تھا کہ ہم بچانے کی کوشش تو بہت جی, کوئی نہیں کر سکتے, آپ خود نہیں بچے ہوئے تو ان کو کہاں سے بچائیں گے. آپ نے باہر جا کے دین سیکھا ہے, اللہ کو سیریس لیا ہے, تو وہ تو بیچارے پہلے ہی اس ماحول کے اندر ہے, وہ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, نیکسٹ کویشچن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ملکوں میں یا کچھ میٹنگز میں ایسے جاتے ہیں جہاں پہ ہماری ٹیبل کے آگے شراب رکھ دی جاتی ہے, اور ایک سینیریو ایسا ہوا ہے چائنا کے اندر کہ وہ زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ نے پینی ہے زبردستی. اور ابھی ریسنٹلی جو ایک صوبہ بھی ہے مسلم, وہاں پہ یہ رمضان کے اندر ان کو فورسفلی پلائی گئی ہے. اگر نہ پیے تو کیا ہوگا؟
نہ مطلب وہ اس کمیونٹی کے اندر سمجھ لیں ان کو سزا ہو گیا جو بھی ہوگا, ویڈیو ایسی آئی ہوئی کہ وہ بیچارے زبردستی اگر تو زندگی موت کی کشمکش ہے نا, زندگی موت کی تو اوبویسلی ہاں شاید یہ جو ابھی ویڈیو آئی ہے اس میں شاید چائنا میں تو ڈفرنٹ ہے نا یار, چائنا والا کیس تو نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ کی بات کریں تو کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے یار, ان گوروں میں تو اتنی ایتھکس ہیں, وہ تو کسی کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں رکھتے, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہاں پہ آپ کی شخصی آزادی ہے بالکل. امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی کسی کو شراب نہیں پلا سکتا, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. رہ گیا چائنا, تو وہاں ملوکیت ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے. وہاں جن مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں نا, وہ تو زندگی موت کی کشمکش, ان کا مذہب بھی زبردستی تبدیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت موجود ہے, سورۃ البقرہ میں بھی ہے, سورۃ النحل میں بھی, کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو 4 جو حرام کردہ چیزیں ہیں, مردار, بہتا ہوا لہو, اور خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہے وہ بھی آپ جان بچانے کے لیے لے سکتے ہو, لیکن بغاوت نہ ہو اور سرکشی نہ ہو. اور سورہ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے کہ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو دل میں ایمان رکھتے ہیں. تو چائنا کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے, تو وہ تو شاید عربوں میں کسی ایک آدھ بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو. اچھا, ایک بہت کامن کوسچن آتا ہے کہ باہر جا کے جو پیپر میرج کی جاتی ہے دھوکہ ہے جی, اور کیا ہے, بالکل دھوکہ ہے. اس عورت کے ساتھ بھی آپ دھوکہ کر رہے ہیں, وہاں کے قانون کے اعتبار سے بھی آپ دھوکے باز ہیں. اور پھر آپ بعض اوقات وہ لکھوا بھی لیتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی طلاق ہے پہلے بیوی, اس کو بھی طلاق دی, تو اگر آپ نے اس طرح جھوٹی موٹی بھی کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. ہاں بالکل ذہن میں رکھیے گا. ایک سپورٹس ٹریولر کی طرف سے آیا تھا کہ جب ہم نارمل سپورٹس بھی کھیلتے ہیں یا کہیں باہر جا کے بھی کھیلتے ہیں تو ہم بعض اوقات جھوٹی اپیلیں کرتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے بھی, اور بعض کا تکا لگ جائے تو امپائر شاید آؤٹ بھی دے دے. تو وہ کہتا ہے یہ ہماری گیم کا ایک وہ بن گیا ہوا ہے کہ کرنا ہی نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے سپورٹس مین ہیں انہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ پائی جاتی ہے. ٹنڈولکر کی میں نے خود دیکھا کئی بار سنک نکلی ہے, امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, وہ چل پڑا ہے. تو وہ بھی تو دیکھے نا, ایک نان مسلم ہو کے اس کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے نا, یہ بالکل دھوکہ بازی, یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک اور اوورسیز کمیونٹی سے تھا کہ کافی لوگ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں, نام چینج کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر نام کا مطلب شرکیہ اور کفری ہے پھر تو آپ چینج کریں گے, ادروائز بالکل چینج نہ کریں. چینج نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے. آپ مجھے بتائیں مہاتیر محمد میں, محمد تو ہمیں پتہ ہے, مہاتیر کیا ہے نہیں پتہ, کوئی بات تو یہی بات ہے نا. طیب اردگان, طیب تو پتہ ہے پاک کو کہتے ہیں, تو اردگان کیا ہے, یہ ان کا اپنا ہے. صرف شرکیہ نام نبی الاسلام چینج کرواتے تھے, باقی آپ چینج نہیں کرواتے تھے. آپ جن کو اسلامی نام بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی اسلامی صرف اس لیے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھیوں کے نام تھے. ادروائز ان ناموں کے مطلب بھی بعض اوقات ایسے عجیب ہیں کہ جو اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے تو بڑا. اویس کا مطلب ہے بھیڑیا, عثمان کا مطلب ہے سانپ, معاویہ کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا, وہ ذرا سخت ہے. یہ ناموں سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بعض اوقات باہر کی کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا وہی جس طرح مسلمانوں کو بعض اوقات کچھ جگہوں کے اوپر فیس کرنی پڑتی ہے ہارش ریالٹی. تو جس طرح ہم داؤد نام ہے اس کی جگہ ڈیوڈ بولا جاتا ہے, یعنی یعقوب ہے تو جیکب بولا جاتا ہے. یہ مسلمان اس طرح نام رکھتے ہیں, جان, ہاں, جس طرح حضرت یونس کی جگہ مائیکل, ہاں مائیکل کا عربی میں کیا ہے, مجھے نہیں پتا. میکائیل. اچھا صحیح. تو اب کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ اس طرح کے نام رکھ سکتے, یعنی کہ تلفظ چینج ہو رہا ہے, بیسیکلی نبی کے نام ہی, لیکن کیا یہ نام رکھنا کوئی رکھنا چاہے ویسے ہی تو رکھ سکتا ہے؟ رکھنا تو جائز ہے, لیکن مجھے بتائیں, ہم تو پریفر کریں گے کہ عربی نام رکھیں. ٹھیک ہے. تو عربی کے قریب تو اردو ہی بنتی ہے, داؤد یا محمد. یہ اسپیشلی کیونکہ اوورسیز کا ہے وہ, کیونکہ ہاں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, جیزز رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, بالکل رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور کویشچن سب سے زیادہ اسی کا یہی آتا ہے کہ جب غیر مسلم ان کے آفیسز میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں وغیرہ میں بھی جب افطاری وغیرہ کرواتے ہیں اور ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بنایا ہوا کھانا پلس ایک سنگل پلیٹ کے اندر بعض کا کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہندو کے ساتھ, عیسائی کے ساتھ, یہودی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, اس میں وہ صرف اس کا ذبیحہ منع ہے غیر اللہ کے نام کا, یعنی کہ اس میں باقی یہ کوئی ایسی ممانت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے چاہیے اور اس طرح کے لوگ زیادہ تر. وہ اہل کتاب کے ذبیحہ کی بات ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ کا نام لے کے کرے گا ذبح تو ذبح ہوگا. اگر کوئی ہندو کرے گا نا, وہ اہل کتاب نہیں, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, لیکن وہ اگر آپ کے پاس سبزی پکا کے لے آتا ہے وہ حلال ہے. ایون علی بھائی جو عیسائی ہیں وہ اہل کتاب بھی ہیں, لیکن وہ اللہ کو اس طرح یار وہ عیسائی ہے ہی نہیں ہے سرکار, وہ ایتھیسٹ اور سیکولر ہے. نہیں وہ اہل کتاب نہیں ہے, مطلب صرف یہودی اور مسلمان. ایک بندہ جب کہہ رہا ہے کہ میں عیسائیت میرا مذہب نہیں ہے, میں یعنی کرسچینٹی, عیسائیت نہیں کہنا چاہیے, کرسچینٹی, تو وہ تو کرسچن کہاں سے, آپ کے کہنے سے کہاں سے کرسچن ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو جیزس جس طرح ہم کہتے ہیں نا
یا اللہ خیر. یا اللہ، ہاں تو آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ جب کوئی مشکل بات آتا ہے جیزس کہتے ہیں، حالانکہ ان کو جیزس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل وہ ان کی ایک محاورت ہے. بن گیا ہوا ہے. اور آپ کو بتاؤں آج کل وہ جو ہیئر سٹائل مختلف چلتے ہیں نا، یہ جو میں نے بال رکھے ہیں اسے جیزس سٹائل کہتے ہیں. وہ یہ ہیئر سٹائل، ہاں یہ یعنی جو زلفیں رکھنا ہے، تو وہ جیزس ان کے لیے ایک بڑی پرسنالٹی کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ کوئی نہیں. صحیح. ہاں اچھا علی بھائی، اوورسیز کے سیکشن سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن یہ ہے کہ مورٹگیج کا وہاں پہ ایک ایشو آتا ہے جہاں پہ تھوڑے سے مسلمان ہچکچا رہے ہوتے ہیں ان کی فیسلٹیز لینے. اس میں ہاؤسز بھی شامل ہوتی ہیں اور کچھ بعض کا جو گاڑیاں آتی ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح ہی وہ انشورنس والا معاملہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ قسطوں والا معاملہ بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کلیئر کریں. دیکھیں جو قسطوں والا کام ہے نا، وہ ان پرنسپل تو بالکل درست ہے. مورٹگیج میں جو ہماری ریزرویشن ہے یا جو لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے وہ ہے سودی معاملات. سود تو اس میں انوالو ہے. پھر جو اس کی قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی ڈالتے ہیں اسلام میں، تو وہ سود کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. پھر جن بینکوں کے تھرو کر رہے ہیں وہ تو اپنا سارے کا سارا معاملہ سودی لے کے چل رہے ہیں. اگر مورٹگیج کا یا قسطوں کا کاروبار اسلامک بینک کے تھرو ہو جس میں منی اگینسٹ گڈز والا ایشو ہو اور وہ اس طریقے سے اس کو مینیج کریں جس طرح پاکستان میں میزان بینک کر رہے ہیں اور باقی بینک کر رہے ہیں، اب فیصل بھی ہاں اسلامک بینک کی طرف آ گئے، اس کو ہم درست سمجھتے ہیں. اگرچہ اس میں بھی تھوڑا سا سکم ہے کہ قسط لیٹ کرنے پہ 2 یا 3 مہینے تو وہ ریلیکس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پینلٹی ڈال دیتے ہیں. اس میں انہوں نے اس پینلٹی کا بینیفیشری نہ بینک کو نہیں بنایا ہوا بلکہ گورنمنٹ کے چیریٹی فنڈ کو، تاکہ بینک کو کوئی انٹرسٹ نہ ہو کسی کے اوپر پینلٹی ڈالنے پہ. اور دوسرا پینلٹی کی جو تلوار لٹک رہی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بندہ کس ٹائم پہ واپس کرے. اگرچہ یہ اسلامک نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے پیورلی اس طرح کی برائی سے اس کو بچایا ہوا ہے. نیکسٹ فیز میں یہ بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن علی بھائی اوورسیز میں جہاں پہ اسلامک بینکنگ ہے ہی نہیں، وہاں پہ آپ کے پاس پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یورپ میں تو اسلامک بینکنگ آ چکی ہوئی ہے، امریکہ میں موجود ہے. کینیڈا، ہاں تو کوشش کریں جب انہوں نے ایک کام کرنا ہی ہے تو دور دراز کے کسی بینک سے رابطہ کر کے. یورپ امریکہ پورے میں، بلکہ اب یورپ میں تو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، انشورنس کے اگینسٹ تکافل کا لفظ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا عربک لینگویج سے، اس کے پائنیئر تو سارے یہ گورے ہی ہیں، یہ ادھر سے ہی سب کچھ نکلا ہے. پھر اسرائیل میں دیکھیں اسلامک بینکنگ ہے، اسے وہ اسلامک نہیں کہتے لیکن وہ منی اگینسٹ گڈز ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا، جنٹائل سے کھا سکتا ہے. ہم جنٹائل ہیں، ہم سے وہ سود لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن یہودی کا یہودی سے سود لینا یہ حرام ہے. وہ اس کو فالو کرتے ہیں. یار وہ اتنی تھوڑی سی کمیونٹی ہو کے اس کو فالو کر رہی ہے اور دیکھیں وہ لیڈنگ اکانومی ہے اس اعتبار سے. دیکھیں پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہے. ہاں ساری دنیا کو سود پہ لگا کے خود اس سے نکلے ہوئے ہیں. پھر جو بینکس اور مختلف اس قسم کے ادارے وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ اسلامک بینکنگ دیکھیں، اس میں لوگ تیزی کی طرف جا رہے ہیں. اسی کی طرف پاکستان میں ابھی بھی 80% لوگ ایسے ہیں جو بینک میں پیسہ نہیں رکھواتے، چاہے وہ بلیک منی ہے چاہے وہ سود کی وجہ سے. اسلامک بینک کی وجہ سے نا کافی سارے لوگ اب بینکنگ کے ساتھ جڑے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک وہ جو تھا نا جو نماز نہیں بھی پڑھتا نا، وہ کہتا ہے جی ایک میں سور نہیں کھاتا، کدے خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، شراب نہیں پی، سود نہیں کھانا، نماز بے شک نہ پڑھے. اب اللہ کے نزدیک تو نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کلچرل وہ اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. نیکسٹ پورشن کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو حلال فوڈ. سب سے امپورٹنٹ اس میں یہی آتا ہے کہ جو میری بھی آبزرویشن یہ ہے کہ جب میں ٹریول اکثر ملکوں میں کر رہا ہوتا ہوں، میرے ساتھ جب عربی آتے ہیں اور میں اپنی بڑی وہ خیال رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار چکن ہے لیکن کھانا نہیں ہے، لیکن باقی میں اپنے جتنے بھی مسلم بردرز ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ آرام سے کہتے ہیں یار چکن مرغی تو ہے نا حلال، ذبیحہ ٹھیک ہے ہوا نہیں ہوگا، بیف بھی ہے، وہ اسٹیکس بھی کھاتے ہیں، وہ لیگ پیس بھی کھاتے ہیں، اور میں ممانعت کرا. تو میرے ساتھ جو دوسرے نان مسلم ہوتے ہیں وہ مجھے پھر بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں نان مسلم کہ یار وہ بیسیکلی تو ہم ایک دوسرے کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یار ان کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے، اور ان کو بتائیں، ان کا تو چھوڑ دیں، ان کو کہیں جو ادھر والے موجود ہیں نا، وہ بھی اذان ہوتی ہے نا تو ہمارے اپنے جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، تو اس کے اوپر اگر کوئی نان مسلم ہمیں ٹونٹ کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ بدبخت مسلمان ہے. تو اگر پاکستانی ہمارے ساتھ رہنے والا صرف شناختی کارڈ کا مسلمان ہے اور بدبخت ہے تو عربی بدبخت نہیں ہو سکتے. عربیوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کتنی فضول طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کبھی ان کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپ ثنا نہیں پوری کریں گے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بالکل کیجول ان کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے آپ کے لیے، ان کو آپ بالکل
ایک رول ماڈل کے طور پہ مسلمانوں میں پیش نہ کریں, ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. اب رہ گیا مرغی والا صاحب, میرے بھائی جو مرغی ہے جب تک حلال نہیں ہوگی آپ نہیں کھا سکتے. ایون جن ملکوں میں سور اور مرغی ایک ہی آئل میں پکائی جائے اس آئل کے چپس بھی آپ نہیں کھا سکتے. اگلی گل جی, ہاں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ چپس جو ہے تو حلال ہے, وہ آپ نے انشور کرنا ہے. ویسے گورا اگر آپ کو کہنا میں نے الگ آئل میں بنایا تو اس کا اعتبار ہے, مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں. کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرے جو دوست وغیرہ باہر KFC وغیرہ میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ فلیور چینج ہو جاتا ہے تو یہ بڑے برانڈز تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا فلیور ایک چیز سے دوسرے میں جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آئٹمس کو علیحدہ رکھنا ہے, وہ بالکل نہیں کرتے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے اسٹالز ہوتے ہیں وہ پیسے ہاں وہ کر لیتے ہیں. اچھا اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا علی بھائی شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے؟ کیونکہ اوورسیز میں باہر یہ حلال اور حرام سے ریلیٹڈ بعض اوقات چکن کو یا فش کو میرینیٹ کیا جاتا ہے وائن سے, یعنی پکتی وغیرہ وہ سب کچھ علیحدہ سے ہے, لیکن ان کو میرینیٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کی ریسیپی کے اندر کہیں نہ کہیں یوز ہوتی ہے. جیسے سرکہ استعمال ہوتا ہے, سرکہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جب ہم بفے وغیرہ میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائن نہیں, وہ آپ استعمال نہ کریں جی, تھوڑی سی بھی ہے. جی 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 جی. تو بعض کا جو اس کو کھانے کے فیور میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ڈرگز میں بھی تو پھر الکوہول اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں. وہ زندگی موت کی جب کشمکش آئے نا, اس کے احکام بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو بیسیکلی ہاں یہ زندگی موت کی کشمکش والا ایشو نہیں ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. ایک علی بھائی آپ نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ پانی سے ریلیٹڈ جانور کا حلال اور حرام کا, کہ جو پانی کے اندر ہوتے ہیں باہر آ کے اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ حلال ہیں, اور جو باہر آگے بھی رہتے ہیں وہ حلال رہتے ہیں, وہ حلال نہیں ہیں. اچھا اس میں کچھ پورشن ایسے ہیں اسپیشلی جب ہم یہ تھائی لینڈ اور ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ آکٹوپس اور کریب اور یہ چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں جس میں لوگوں کا بڑا مکس ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آکٹوپس جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے بعد جا کے مر جاتا ہے. جی جی, تو وہ سمندری جانور ہے, تو وہ سمندری ہی. جی میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا سرکار ویل مچھلی بھی فوراً نہیں مرتی, 2 گھنٹے بعد بھی اسے سمندر میں پھینکے نا تو وہ 1-1.5 گھنٹہ تو اپنا سانس روک سکتی ہے ویل مچھلی سمندر کے اندر. تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ کیکڑے ہیں یا اسی طریقے سے آکٹوپس یا ویل مچھلی, یہ فوراً نہیں مرتی, تو اس کو آپ نے زمینی جانور نہیں شمار کرنا ہے, یہ سمندری جانور ہے. مراد یہ ہے کہ جو ہمیشہ زمین پہ رہ سکے, یعنی اگر آپ کچھوا ایک پکڑ کے لے آئے اسے دوبارہ زندگی میں کبھی آپ پانی میں نہ بھیجیں, وہ زندہ رہے گا. سانپ دوبارہ پانی میں نہ جائے, زندہ رہے گا. یہ مر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد مرتے ہیں. کریب کا ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر رہتا ہے, لیکن مر جاتا ہے بس سمندری جانور, یعنی اس میں کافی لوگوں کا اختلاف ہے. نہیں اختلاف کوئی نہیں ہے, سمپل فارمولہ بتا دیا آپ کو. صحیح ہے. اچھا ایک اور آپ کے ساتھ یہ پرسنل ایگزامپل ہی میں شیئر کرتا ہوں. جیسے ہی آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ایکسپیرینس کے لیے وائلڈ اینیملز رکھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. تو یہ ایک مسلم کا سوال ہے کہ کیا, میں ایگزامپل دیتا ہوں, کروکوڈائل پزا ملتا ہے, یہ جتنی بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, کروکوڈائل پزا, باربیکیوڈ اسکورپیو اور اس طرح حرام ہے وہ سارے جانور. یعنی وہ کہتے ہیں یار ہم وہ والا نہیں کھا رہے, ہم بس ٹیسٹ کرنے کے لیے, یعنی ایک ایکسپیرینس کے بیس پہ حرام ہے نا. ایکسپیرینس کیا کر رہے ہیں اس میں سے آپ؟ حرام. مجھے بتائیں فش سے زیادہ مزیدار چیز دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور اگر ہو بھی تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. دوسری بات ہے کہ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جتنے درندے ہیں نا, خواہ وہ پرندوں میں ہوں یا چرنے والوں میں ہوں یا کسی اور میں, وہ سب کے سب حرام ہے. ریچھ, کتا, یہ سب کے سب جن کے یہ نوکیلے دانت ہیں جو ہمارے بھی ہوتے ہیں, یہ والے یہ دانت جن کے ہیں نا, وہ سب کے سب حرام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیکشن ہے علی بھائی ٹریول انڈسٹری. ٹریول انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو اس میں ٹریول ایجنٹ بھی آ جاتے ہیں, اور اس ہوٹل انڈسٹری جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. پہلا کویشچن یہ ہے کہ عمرہ پیکج جو آفر ہوتے ہیں ہمارے انسٹالمنٹس کے اوپر بینکوں کے تھرو, یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلامی بینک کے تھرو ہونا چاہیے. صرف آپ میزان یا جو بھی فیصل بینک, اور اگر کسی دوسرے بینک سے بھی ہو رہا ہے نا اور وہاں سود انوالو نہیں ہے, صرف وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو, لیکن علی بھائی ان کا پورا نظام تو بچ جائے نا. میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دلا رہا, میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ بتا رہا ہوں. ورنہ تو میں آپ کو یہ کہوں کہ بجلی کا بل آپ نے صرف اسلامک بینک میں جمع کروانا ہے, تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھی نان اسلامک میں اس میں سود کہاں سے گھس گیا, تو میں پھر یہی کہوں گا نا یار کہ یار اس مسئلے میں تو نہیں گھسا ہوا, بہتر ہے کہ آپ وہ کریں, لیکن یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلا کویشچن ہے جو ہوٹل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک ہوٹل آنر, ہاسٹل آنر, یا آج کل ایئر بی این بی کو آپ کو پتہ ہوگا لوگ اپنے گھر کے کمروں کو بھی گیسٹ ہاؤس کے طور پہ کر دیتے ہیں. ان کے لیے بعض کا یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ 2 لڑکا لڑکیاں آئے ہیں جن کا رشتہ اس طرح نہیں ہے, لیکن وہ اپنا روم بک کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ایئر بی این بی پہ بھی پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل, یہ بہت جینون کویشچن آ رہا ہے. اور ہوٹل وغیرہ کا تو بہت ہی نارمل ہے, بالکل نہیں دینا چاہیے. اس میں وہ اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ وہ کیا کریں, یہ ویسے بھی قانوناً جرم ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیکن ہوٹل کے اندر تو آپ یعنی
فار ایگزامپل ایک مسلم ہی ہے, اب اس کا ٹرکی کے اندر ہوٹل ہے جہاں پہ آزادی ہے. اچھا اس میں صرف ایک چیز ہے, اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا میاں بیوی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں تو کوئی تحقیق نہیں ہے, ورنہ تو نکاح نامہ بھی آپ کو لے کے جانا پڑے. لیکن پاکستان میں آپ شناختی کارڈ کے بغیر آپ کو پتہ ہے کسی جگہ رک نہیں سکتے, ہے نا ایسے؟ تو آپ دونوں کے شناختی کارڈ دیکھیں, اگر وہ واقعی میاں بیوی ثابت ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیں, کیونکہ اب آپ پہ واجب ہے. آپ کہیں غریب الوطنی میں نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے. نکاح نامہ تو ظاہر ہے ساتھ نہیں لے کے چل رہے, لیکن گورنمنٹ نے آپ کو پابند کیا ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کے آپ نے کسی کو کمرہ نہیں دینا, کیونکہ دہشت گرد بھی رکتے ہیں. پاکستان میں تو بہت بڑا جرم ہے, وہ ہوٹل سیل ہو جائے گا. شناختی کارڈ چیک کریں, اگر میاں بیوی ہیں تو انہیں دیں, اگر نہیں ہے تو ان کو نہ دیں, کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہیں کرنا. آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. لیکن علی بھائی اب یہی ایک کیس ہے, ایک پاکستانی ہے جس کا امریکہ کے اندر یا کینیڈا کے اندر ہوٹل ہے, جہاں پہ فار ایگزامپل کسی مسلمان نے نہیں آنا, میری طرف سے جی جائے جہنم میں, مجھے کیا لینا دینا. بیسیکلی یعنی کہ اس کا یہ پورا میرے بھائی میں نے اپنی آخرت بچانی ہے, میں نے آپ کو جینون مسئلہ بتانا ہے. اس کی کلیئرٹی کے لیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیونکہ اس کے پاس تو گورے آ رہے ہیں, وہ تو پھر آگے یہ بھی کہے گا کہ میں نے اپنے ہوٹل کے اندر شراب بھی رکھنی ہے. تو میرے بھائی تم جا رہے ہو جہنم میں, انجینئر صاحب بےچارے گھر سے بھی نہیں باہر نکلے اور اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں کہ جلدی سے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوں, جاتے جاتے میری آخرت بھی برباد کرنے لگے. جاؤ جہنم میں جیتے جانا. بیسیکلی یہ ان کا ٹوٹلی, یہ میں نے جواب اس سٹائل میں اس لیے دیا تاکہ ان کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو. میں نے اب طارق جمیل سٹائل میں نہیں یہ جواب دینا تھا. نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ٹریول انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی کسی ملک کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنے زیادہ مشکل ہیں کہ اس میں آپ کو فیک ڈاکومنٹس بھی بنانے پڑتے ہیں. غلط ہے یہ جی, غلط ہے, پوچھنے والی بات نہیں. مسلم حدیث ہے گناہ, کیونکہ یہ پورا بزنس چل رہا ہے. اب یہ پوری ٹریول انڈسٹری کا 90% بزنس ہی اسی کے اوپر چل رہا ہے, اور یہ بھی سارا فیک اور اس کے اندر ہی آ رہا ہے, فیک کر رہا ہے. اور مجھے بتائیں اگر یہ فیک لیک ہو جائے تو قانوناً آپ مجرم ہیں اور جیل میں ڈالے جائیں گے نا. اللہ کرے آپ سارے جیل میں جاؤ یار. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ میری جان تو چھوٹے نا جیل, اچھا جیل جوڑا ایک بار ٹر جانا ہے نا, اس تو بعد نہیں جو غلطی کرتا. مجھے بتائیں یہ ٹریفک سگنل کوئی مجھے دبئی میں توڑ کے بتائے پھر میں مانوں, ٹھیک ہے, اور وہاں آپ دیکھیں لوگ بغیر لاک کے گاڑیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کسی کی جرت نہیں کچھ کر جائے. تو یہ قانون کی حکمرانی ہے, تو ہم اس سے زیادہ اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی سمجھتے ہیں, سیدھی سی بات. اچھا ایک اور ٹریول ایجنسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ان کو بعض اوقات پاکستان کے اندر کچھ ایمبیسیز ایسی ہیں, میں نام نہیں لیتا, جب آپ کوئی بندہ ان کا ویزا اپلائی کرتا ہے تو ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ آن لائن ویزا جس کو کہتے ہیں, آن لائن ان کی ویب سائٹ سے اپلائی کرتے ہیں تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ ایمبیسی پاکستان کے اندر ہی ہے. اس کے بعد ایک پورا ایک چین ہے جس کے تھرو آپ ایک ایجنٹ کو پھر پیسے دیتے ہیں, وہ پیسے اندر ایمبیسی تک پہنچتے ہیں, اور وہ ایمبیسی آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں اس کا PDF ریجیکشن کا آیا ہوا ہے. 5 منٹ بعد وہ ایجنٹ کہتا ہے سر ریفریش کریں, ویزا اپروو ہوا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ بتائیں. نہیں پوری سر چین ہے, مین چین ہے کہ جو سٹاف ہے نا اسے سوال یوں نہ کریں, آپ یہ کہیں اب یہ کہ جو درمیان میں ٹریول ایجنٹ انوالو ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اب سلسلہ یہ چل رہا ہے. سوال غلط ہے نا. سوال یہ ہوگا کہ جائز ویزا لینے کے لیے ہمیں رشوت دینی. ہاں جائز ہے, جائز ویزا جائز ہے. وہ جائز میرا بزنس اتنا لمبا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, کیونکہ اس میں کوئی اور پاک نہ نکلا ہے. میں ان پرنسپل بتاتا ہوں کہ اپنے جائز کام کے لیے, خواہ وہ بجلی کا میٹر لگوانا ہو, ویزا والا چکر ہو, اپنے جائز کام کے لیے جب آپ کو اگلا مجبور کرے تو آپ رشوت دے سکتے ہیں. اس میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم نہیں ہوں گے, صرف لینے والا مجرم ہوگا, وہ ظالم ہوگا. اینڈ کنزیومر جو ہے, تو ٹریول ایجنٹ اس میں نہیں, اس کا بزنس نہیں اس میں ہوگا. اچھا نیکسٹ کویشچن اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جو کریڈٹ پہ کام کرنا اوور آل بھی بزنس میں, پھر میں ٹریول کے اوپر بھی آؤں گا کیونکہ ٹریول کا جو سارا کا سارا ایئر لائن کے ساتھ کام ہے وہ سارا کریڈٹ پہ ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ کریڈٹ, پہلا کویشچن یہ ہے کہ کریڈٹ پہ کام کرنا ٹھیک ہے یا کریڈٹ پہ اگر آپ کا سود والا چکر نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. ان کا بزنس ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایئر لائن آپ کو کہتی ہے کہ آپ 15th تک آپ کریڈٹ کے اوپر ہماری ٹکٹیں ایشو کریں, اور اس کے بعد جب اچھا وہ کریڈٹ پہ کیوں لیتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا جان بوجھ کے؟ بزنس کلاس کی ٹکٹیں 6-6 لاکھ کی ہوتی ہیں, تو کسی کے پاس اتنا تو نہیں ہوتا کہ ایک فیملی آ گئی ہے جس کی 50 لاکھ کی ٹکٹیں بننی ہیں, تو ایئر لائن یہ کہتی ہے یار ٹھیک ہے آپ 50 لاکھ کی ٹکٹیں یوز کریں, آپ سے پیسے پکڑیں, کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو 15 دن اوپر نہ گزرنے پائیں. لیکن یہ میں کریڈٹ کارڈ کے لیے وہ تو ایئر لائن پہ لائسنس ہی کینسل کر دیتے ہیں سرکار. میں وہ اس میں پینلٹی بھی نہیں ڈالتے, پینلٹی والا دیکھنا, پینلٹی سود ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے عام کریڈٹ کارڈ کو ہم جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ اس میں پینلٹی کے ساتھ آپ ایگری تو کیے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اسی سے ریلیٹڈ رینٹا کار بزنس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو 6 گاڑیاں اس وقت رینٹ پہ چل رہی ہیں, نارملی جو آپ کی گاڑی آپ کے پرسنل یوز میں ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب میرے جو بزنس کے لیے جو 6 گاڑیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں ان پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے, ان کی کمائی پہ زکوٰۃ ہے. اس پہ علی بھائی کیوں نہیں ہوئے گی, یہ تھوڑا کلیئر کریں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پیسے کو جوڑنے کی بجائے کاروبار میں لگائیں. اسلام مال تجارت میں جواب دے رہا ہوں نا میرے بھائی, آپ سنیں نا, چھوڑ دیں. اسلام یہ کہتا ہے جب آپ کاروبار اسٹیبلش کریں گے نا تو آپ نے پیسے کو رننگ میں لائے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار کھلا ہے. تو اسلام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ایک پیکیج آفر کرتا ہے کہ اب آپ نے جو کاروبار میں چیزیں کھپی ہوئی ہیں نا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی, صرف پروڈکٹ کے اوپر دینی ہے. رینٹ اے کار کے کیس میں پروڈکٹ کوئی بھی نہیں ہے سوائے رقم کے. ہاں آپ گاڑیاں خریدتے اور بیچتے ہیں اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے, لیکن رینٹ اے کار میں آپ نے کار خریدی تو سرکار کار روزانہ ڈیپریسیشن اس کی ہو رہی ہے, روڈ پہ چلتی ہے نا, پنکچر ہوتی ہے تو پنکچر لگانے والے کا کاروبار کھلتا ہے, چلتی ہے پٹرول والے کا کاروبار کھلتا ہے, یہ لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا اب آپ اس سے جو کمائی کر رہے ہیں نا اس پہ تو زکوٰۃ ہے نا. اوریجنل پہ اگر کریں گے تو میرے بھائی گاڑی کے اوپر اگر زکوٰۃ ہو تو آپ جو گاڑی کے اوپر زکوٰۃ دیں گے نا, جو آپ کما رہے ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ ہی دیتے رہیں گے, خود کہاں سے کھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹی دی ہے. اس طرح مکان کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے, اگر ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک بندے نے 10 گاڑیاں خریدیں, اس سے کسی کو نفع نہیں پہنچایا, کاروبار نہیں کیا, تو اللہ کے حضور وہ چونکہ لوگوں کا کاروبار نہیں کھول رہا, وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے اپنے مال کے اوپر کہ 10 گاڑیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں, پھر ان کو بیچتا ہے, پھر رکھ لیتا ہے, پھر بیچتا ہے, تو وہ 10 کی 10 گاڑیوں کے اوپر جو اس نے راس المال لگایا اپنی اکویٹی اس کے اوپر وہ دے گا. اللہ فیسیلٹی دے رہا ہے تو اللہ سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. اس کو مزید کلیئرٹی کے لیے علی بھائی اس طرح ہوٹل ہے, ہوٹل کی کمائی پہ ہے, ہوٹل کے فرنیچر پہ نہیں ہے, ہوٹل کی بلڈنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ اس کو سپورٹیو ہے. ایک بندے نے لیت مشین لگائی ہوئی ہے, مشین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, اس کی کمائی کے اوپر ہے, یا پروڈکٹ جو بنا رہا ہے نا اس کے اوپر ہے, وہ بھی اگر جڑے, اگر وہ ساتھ ساتھ کھا رہا ہے اس کا جو ہو رہا ہے پھر اس پہ نہیں ہے. لیکن جو پروڈکٹ اس کی ہر وقت اویلیبل ہے نا, مثلا میرے پاس کپڑے کی دکان ہے, اس میں 3 کروڑ کا کپڑا ہے, وہ بکتا ہے آتا ہے, بکتا ہے آتا ہے, لیکن ایک تھریشولڈ پوائنٹ 3 کروڑ کا ہر وقت رہتا ہے رننگ میں, اس پہ میں زکوٰۃ دوں گا. لیکن میری دکان جو ہے میرے بھائی, اگر دکان ہوئی 10 کروڑ کی, اس کی میں زکوٰۃ نکالوں گا تو خود کہاں سے کھاؤں گا, اس لیے اللہ کو پتا تھا یہ فیزیبل نہیں ہے, یہ فیزیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کلیئرٹی کے لیے کہ اب ایک اور دوسری ایگزامپل کے اندر ایک بندے کے پاس گاڑیوں کے سپیئر پارٹس ہیں, وہ اس کا مال تجارت بنے گا, وہ پروڈکٹ ہے, وہ پروڈکٹ ہے, یعنی کہ جو کنزیوم ہونے والی ڈپریشیٹ ہونے والی چیز, اس کا علی بھائی کوئی حوالہ یعنی کوئی, یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے. میں نے پورا زکوٰۃ کے اوپر لیکچر دیا, یہ جو میں مسئلے بتا رہا ہوں ان میں 2 رائے نہیں ہے, جہاں اختلاف کہاں نے نکالا ہوا ہے یا ہمیں کلیئر کٹ ہے, کلیئر کٹ حدیث ہے, پورا چیپٹر مشکات میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ انسان کی سواری کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, اس کے غلام کے اوپر اور ذاتی استعمال کی چیز کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں تو اگر میں سرکار رک جائے نا, میں رینٹ کار پہ نہ جائے, میں آپ کو ایک اور پھکا دیتا ہوں. جنہوں نے پراڈو رکھی ہوئی ہے, میں انہیں کہوں گا تم لو مہران پراڈو بیچو, باقی غریبوں پہ لگاؤ. کیا میں یہ حق رکھتا ہوں اسے کہنے کا؟ رکھتا تو ہوں میں کہ بھی امت میں غربت ہے, کر, کیا مسئلہ ہے, تو اس پہ بھی اپنا گزار. تو وہ کہے گا بھی میرا رائٹ ہے, مجھے اللہ نے دیا ہے, تو میں اس سے فیسلٹی حاصل کروں گا. اچھا لاسٹ اس سے ریلیٹڈ ہے ٹریول انشورنس سے ریلیٹڈ, کہ ٹریول انشورنس کچھ ملکوں میں جانے کے لیے مسٹ ہے اور بعض اوقات کرواتے ہیں. اچھا پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہے, میں بتاؤں گا. پلاٹ جو ہے مال تجارت میں آتا ہے, سونا چاندی کرنسی, اور گھر بنانے کے لیے نہیں ہے. تو ہاں ٹریول انشورنس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ جب بعض اوقات جاتے ہیں کسی ملک میں تو ٹھیک ہے, اسلامک بینک کے تھرو آپ تکافل کروا لیں, کروانا چاہیے, اچھی بات. السلام علیکم. ہاں کروائیں. اگر نہیں ہوتی, جیسا بعض اوقات کچھ ملکوں نے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی کمپنی کی ہم ایکسیپٹ کریں گے, اس کے علاوہ وہ پھر آپ کی مجبوری کی کیٹیگری میں آتی ہے. اگر آپ وہ سفر سمجھتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ چاروں ناچار آپ کو کرنا پڑے گا ظاہر, کیونکہ بعض کا اویل آپ کرتے نہیں ہیں, لیکن ویزے کے لیے وہ ایک ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کیٹیگری کی طرف علی بھائی جو میں نے بتایا تھا کہ ٹریول آبزرویشنس پوائنٹ آف ویو سے, کہ جب میں کسی کنٹریز میں جاتا ہوں تو کچھ چیزیں جو نوٹ کرتا ہوں, اس پہ آپ کا اوپینین چاہیے ہوئے گا. تو سب سے پہلے میں ٹرکی سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ٹرکی کی مسجد میں جب میں نماز باجماعت ہم جب پڑھنے جاتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر یہ پورا فلور ہے مسجد کا, تو اس کے کونے میں ایک انہوں نے ایک سمجھ لیں وہ لکڑی کا وہ لگا کے باہر سی ایک سیکشن رکھا ہوتا ہے جہاں پہ مؤذن وہاں جا کے نماز کی اذان بھی دیتا ہے, اور جو اقامت کی اذان بھی وہ اس کونے میں جا کے دیتا ہے.
اور بعض مساجد میں نے یہ دیکھا کہ جب جماعت سٹارٹ ہو گئی اس نے اسی کونے کے اندر ہی نماز پڑھی. وہ لکڑی کا ایک سمجھ لیں سائڈوں پہ ریلنگ سی لگی ہوئی ہے اور وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے. یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ادھر بھی ہے پاپا جانی کی مسجد میں. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر آپ اذان نہیں دے سکتے, لیکن گریجولی ان لوگوں نے اس مسئلے کی کمزوری اتنی تھی اس کو ترک کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی جو اسٹرانچ قسم کے حنفی ہیں نا, انہوں نے مساجد کے اندر چبوترے بنائے ہوئے ہیں. آپ جو مرکز ہے نا عالمی مرکز دعوت اسلامی کا کراچی میں, ادھر چلے جائیں نا, اتنی بڑی مسجد ہے اور آپ کو اس کے سینٹر میں ایک چبوترا بنے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں کوئی مزار بنایا ہوا ہے کسی کا, یہ کیا ہے. وہ انہوں نے اس سے اگلی حیران کن بات, مسجد کی کنسٹرکشن کے وقت اسے مسجد سے باہر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اعتکاف والا اس میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا ان کے نزدیک. اچھا, وہ جو چبوترے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مسجد میں آواز بلند کرنا مسجد کی توہین ہے, اس لیے مسجد میں آپ نے اذان نہیں دینی. تو وہ جو چبوترا آپ کو نظر آ رہا ہے نا, وہ انہوں نے تھیوریٹیکلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے شروع میں کہ یہ مسجد سے باہر ہے. یا پھر وہ مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ کمرے بناتے ہیں, مؤذن اس کے اندر گھس کے جا کے اذان دیتا ہے. تو حالانکہ جو مسجد اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی جگہ ہیں, فنائے مسجد اسے کہتے ہیں, وضو خانہ ہو, ٹوائلٹ ہو, گراؤنڈ ہو, پارکنگ, اس میں سے کسی میں جانے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا, وہ مسجد کا حصہ شمار کیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ انہوں نے خود سے بنایا ہوا جی, ہمیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے. مسجد کے اندر اذان بھی ہو سکتی ہے, اقامت بھی ہو سکتی ہے, مقصد تو اذان کی آواز باہر پہنچانا ہے. اگر اگلے زمانوں میں نبی الاسلام مبارک زمانے میں چھت کے اوپر جا کے حضرت بلال اذان دیتے تھے آواز دور پہنچانے کے لیے, اس زمانے میں سپیکر نہیں تھے. اب سپیکر ہے, تسلی سے یہاں کوئی اذان دیتا ہے, آواز باہر جاتی ہے, دیٹس آل, کوئی مسئلہ نہیں, جائے. اونچی آواز میں اس کو اذان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جو ان کا ایک گلہ تھا نا کہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے اذان نہیں ہونی چاہیے, تو اس کو تو وائڈ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے بقول ان کے کہ اسپیکر میں تو ہم نارمل بھی کریں تو باہر جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ جو ترکی میں جو مسجد میں انہوں نے وہ جو ذکر والے تماشے لگائے ہوئے ہیں مسجد کے اندر, ادھر ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ مسجد میں دھمک بھی ہو رہی ہے, آواز بھی اونچی ہو رہی ہے, سراحتاً مسجد کی توہین ہے. اور وہ ارطغرل ڈرامے میں بھی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو میں نے تو یہاں تک بھی نوٹ کیا کہ اس نے جماعت میں بھی نہیں شامل ہوا وہ بندہ, نہیں, وہ علیحدہ اکیلا کھڑا تھا. وہ جو ایک وہ جو اس کا چبوترا سا بنا تھا, اس نے نماز بھی, اس سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو اس سے تو آپ پہلے پوچھتے. ٹرکش تھا, لیکن میں آپ کو اسی بتا دوں چونکہ ٹرکش جو ہے نا وہ حنفی ہیں. یہ جو بیچ میں آپ نے بات کی نا کہ نماز علیحدہ پڑھ رہا ہے, نماز تو علیحدہ نہیں ہوتی ہے. اور اس کا رول کیا تھا صف سے علیحدہ ہے. جیسے ہی سلام پھیرا انہوں نے, تو پھر وہ جو بعد میں صلات وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ اس نے پڑھنی ہے وہ پیچھے. اچھا, یہ پھر ہر مسجد میں بھی نہیں نظر آیا کیا صلات کیا پڑھتے ہیں؟ یہی جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا کوئی درود شریف یا وہ جو فرض نماز کے بعد کی دعائیں ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے وہی پڑھتا رہا. تو یہ میرے لیے بڑی ایک حیران کن چیز, بس خود سے بنایا ہے انہوں نے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ نے کچھ اس کو ٹچ بھی کیا کہ ٹرکی کے اندر ہی جب میں ان کے کافی شہروں کی مسجدیں کر رہا تھا تو 90% سلطنت عثمانیہ کی جتنی بھی مسجدیں تھیں اور ان کے بادشاہوں کی بنی ہوئی تھیں, مسجد کے اندر 3 سیکشن ضرور پائے جاتے تھے. ایک نماز کا حصہ, ایک حافظ قرآن وغیرہ کا حصہ, ایک قاضی کا حصہ جہاں پہ سارے کے سارے فیصلے ہوا کرتے تھے, اور ایک اس جو بھی سلطان تھا یا جس کا بھی پیریڈ چل رہا ہوتا تھا اس کا ایک کمرہ. تو یہاں سے میرا کویشچن میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی مسجد میں کوئی بھی بات چیت وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی یہی بحث سے ریلیٹڈ, تو یہی والی بات کہ نہیں مسجد میں اونچی آواز میں نہیں بولنا اور یہ سب کچھ, جبکہ ان کے دور میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ سب کچھ اس طرح کرتے تھے کہ ایک انہوں نے پورا سمجھ لیں ایک سوشل ٹائپ کی ایک جگہ بنائی تھی جہاں پہ قاضی فیصلے بھی کرنے آتا تھا وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے, ایون جو سلطان نے فیصلے بھی کرنے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. تو یہ والا پارٹ شریعت کے کتنا قریب, ہمارا والا زیادہ خراب ہے یا وہ والا ٹھیک ہے یا کیا؟ یہ ٹھیک ہے, مسجد میں ہی ہونا چاہیے, مسجد میں ہی ہونا چاہیے. نبی اسلام کی بھی مسجد نبوی جو ہے وہ آپ کا آفس بھی تھی, مہمان خانہ بھی تھی. اصحاب صفہ کا جو چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے, 155 صحابہ وہاں رہتے تھے, وہ بیچلرز تھے, ان کا سارا کھانے پینے کا خرچہ نبی الاسلام نے اٹھایا ہوا تھا. ظاہر ہے آپ کے صحابہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے, مسجد میں وہ رہتے تھے. آپ تو اعتکاف صرف رمضان کے آخری 10 دن دیکھ رہے ہیں نا, کچھ تو پرماننٹلی جو ہے وہ وقف تھے دین کے لیے, وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے, جن میں حضرت ابو ہریرہ تھے, ابو درداء تھے, بڑے بڑے صحاب اس میں سے یعنی نکلے ہیں جنہوں نے بعد میں دین سکھایا لوگوں کو. تو نبی الاسلام نے سب کچھ ان کے لیے مسجد میں مینیج کیا ہوا تھا. یہ اگر قاضی کا سسٹم یہ بالکل اچھی چیز ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بھی وہ 3 پورشن کیے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ اس میں مسجد کا لفظ کس پہ بولنا ہے تو وہ صرف اسی پہ بولیں گے, یہ ذہن میں رکھیے. ان کے نزدیک وہ جو قاضی والا پورشن ہے وہ فنائے مسجد ہے, ایڈجسنٹ ٹو مسجد, مسجد سے ملا ہوا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کبھی غور سے,
شیعہ کی مساجد میں جائیں تو پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسجد و امام بارگاہ، وہ واو ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اہل سنت کی مساجد میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے مسجد و مدرسہ. وہ جو مدرسے والا پورشن ہے نا، اگرچہ وہ مسجد کی باؤنڈری میں ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر مسجد کے احکام نہیں لگاتے، اسی لیے وہ ادھر کھلا ڈلا صاحب ہوتا ہے ان کا ہر لحاظ سے. تو یہ تو بالکل ویسے نہیں ہے جیسا مطلب اپنے آپ کو ظاہر ہے خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، خود سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے تو مسجد ہی سب کچھ ہونا چاہیے. اچھا، بوسنیا کے اندر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جتنی بھی مساجد ہیں، اگر یہ بالکل اسی طرح کا وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو بیک اینڈ پہ اس طرح کی ریلنگ لگا کے لیڈیز کا بھی پیچھے پڑھنے کا سیکشن ہر مسجد میں، اور ہر مسجد ترکی میں ہے. ترکی میں نہیں نظر آیا اس طرح علیحدہ سے. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. لیکن بوسنیا میں مجھے بہت زیادہ نظر آیا. اس کی وجہ ہے کہ بوسنیا اس وقت انفلوئنسڈ ہے سعودیہ کا. سلفی اسکول آف تھاٹ یا شافعی اسکول آف تھاٹ، ان کے نزدیک عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے. حنفیوں کے نزدیک عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھے گی. اور سنت کیا کہتی ہے؟ سنت ہے کہ پڑھے گی، حرمین میں بھی پڑھتی ہیں. آپ ملیشیا انڈونیشیا چلے جائیں، وہاں تو عورتوں کا علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ حرمت کے درجے میں، وہ کہتے ہیں نہیں جائز ہے لیکن نہ جائے. ایسے ہی ہے. میں نے جب اپنی یہ بوسنیا کی ویڈیو بنائی تو میں نے یہی اس میں بھی اپنا شیئر کیا کہ یار ہمارے کہیں پہ عورت نظر آ جائے پاکستان میں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ یار ایک لڑکی آ گئی ہے مسجد میں، جبکہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ لڑکی مردوں والے حصے میں نہ گھسے. وہ ہے ایسے کہ پچھلا سیکشن ہے. ہاں وہ تو عورت کی صف علیحدہ ہوگی، یہ بھی ہونا چاہیے. ہے تو صفیں علیحدہ ہیں لیکن ہے مسجد کے اندر آتی نہیں، مسجد کے اندر ہی ہوں گی وہ، بالکل ٹھیک ہے. حرمین میں بھی ہوتا نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی صفیں تو 90% لوگوں کا کمنٹ یہی تھا کہ نہیں جو ہمارا ہوتا ہے نا وہی ٹھیک ہے، نہیں آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں، ہمارے تو مرد بھی نہیں آتے تو ان کو یہی لکھنا چاہیے کہ جب ہم مرد نہیں جا رہے تو عورتوں کو کیا کام ہے. تو سنت میں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد نبی میں کہ عورتیں پڑھتی تھیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے. اور جمعے کے خطبے میں بھی آیا کرتے ہیں. جی، جمعے کے خطبے میں آئیں گی تو مسائل سیکھیں گی نا، لیکن پردے میں رہیں گی. وہ مردوں والے پورشن میں ان کے ساتھ مکس گیدرنگ نہیں ہوگی، اور سب بھی ان کی بالکل آخر میں ہوگی. اچھا، یہ ایک کامن چیز میں نے ٹرکی میں بھی دیکھی اور بوسنیا میں بھی کہ جو بھی مسجد کا امام تھا وہ نماز پڑھانے کے بعد میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا کہ وہ نکلتا ہے اور اس کی آس پاس ہی کوئی شاپ ہوتی ہے اور وہ بزنس کرتا ہے. یہ چیز ہمارے ملک میں کبھی نہیں نظر آتی. جو امام ہوتا ہے وہ بس 5 نمازوں کے لیے فکس ہوا ہوتا ہے، وہ نکلتا بھی نہیں ہے باہر کہیں پہ. جبکہ یہ مجھے تقریباً ہر مسجد میں نظر آیا. میرے بھائی، جس کو مسجد میں بیٹھے ہوئے سب کچھ مل رہا ہو، جمعراتیں ادھر آ رہی ہوں، 11ویاں ادھر آ رہی ہوں، اور نکاح کے لیے لوگ مولوی مسجد میں ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہوں، آگے پیچھے بھی چندہ دینے کے لیے آ رہے ہوں، تو بھائی اس کی دکان تو وہی ہے، وہ اپنی دکان چھوڑ کے کیسے باہر نکلے؟ لیکن ان کی ایسے ہونا نہیں چاہیے. لیکن پھر میرے خیال میں تو امام مسجد کی تنخواہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ والنٹیئرلی امام مسجد ہونے چاہیے، پیرلل میں اپنا کاروبار کرے. دیکھیں ہمارے آفیسز کے اندر، اٹامک انرجی کے آفیسز میں ہم لوگ خود ہی نمازیں پڑھاتے ہیں. یونیورسٹیز میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، امام مسجد انہوں نے رکھا ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ برکت کے لیے کبھی کبھار آ جاتا ہے، ادروائز لڑکے ہی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی. تو میرا خیال ہے یہی سسٹم ہونا چاہیے اسلام میں، تو یہی ہے. کیونکہ جتنے بھی میں اپنے مولوی سرا دیکھتا ہوں وہ ہر ٹائم اپنی سیلری کے اوپر کافی اپنا وہ گلا شکوا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بہت کم ہے اور یہ وہ، جبکہ میں وہی دیکھتا کہ انہوں نے اپنا پورا سیٹل کیا ہوا ہے وہاں پہ معاملات. وہ اس لیے کیا ہوگا نا، وہ پڑھے لکھے ہوں گے نا. یہاں کے مولویوں کے پاس فن بھی تو کوئی نہیں، کیا کریں باہر نکل کے؟ یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہاں جی. اچھا، ایران کے اندر جب میں گیا ہوں ابھی ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے، تو ابھی بہت زیادہ وہاں پہ اینٹی حجاب موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جتنی بھی نئی جنریشن ہے، ایون اب جو بڑے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، جو حجاب کی ادھر ہے سختی پابندی، وہ بہت زیادہ یعنی باغی ہو چکے ہیں اس کے اوپر. اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ یہ کیوں اس حد تک پہنچا ہے؟ اور یہ گریجولی ہوا ہے نا جی. اس میں ایران کی گورنمنٹ کی بھی تو کمزوری ہے نا. وہ جو ایک لڑکی مر گئی تھی جیل کے اندر یا حوالات کے اندر، اس کی وجہ سے سارے مسائل خراب ہوئے نا. ادھر سے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. باقی ظاہر ہے کہ آپ اگر ایران کی ہسٹری دیکھیں نا تو انقلاب ایران سے پہلے یہ بے حیائی کا مرکز تھا. 1950s میں ایران میں عورتیں مردوں کو حمام کے اندر غسل دیا کرتی تھی. مردوں کو نہیں، زندہ مردوں کو. ترکی میں بھی مردوں کو نہیں. ہاں اچھا، آپ اندازہ کریں، اور یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز بھی پرانی اویلیبل ہیں. اتنا پیراڈائم شفٹ ہوا خمینی صاحب کی محنت کے بعد، تو وہ ڈومیننٹ تو اس وقت مذہبی طبقہ آ گیا، لیکن یہ بھی پیرلل میں چلتا رہا طبقہ. پھر اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. انٹرنیٹ آپ بند نہیں کر سکتے، یوٹیوب آپ بند نہیں کر سکتے، فیس بک آپ بند نہیں کر سکتے. تو وہ مغرب کے انفلوئنس کے اندر وہ بھی آزادی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے.
اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس آزادی سے انہوں نے کوئی ترقی کوئی نہیں کر لینی. جو ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں امریکہ کی, اس کی وجہ سے ان کا سارا مسئلہ خراب ہے. میرا ایران میں تو ایرانی 50,000 ہوں تو $1 بنتا ہے. یہ تو پرانا ریٹ ہے, بہت زیادہ بنتا ہے. دیکھو 50,000, ہمارا تو 300 پر نہیں ابھی ڈالر میں نے پہنچا. 5,000 پاکستانی چینج کرایا تھا تو مجھے 12 لاکھ ملا تھا. 12 لاکھ ملا تھا. ہاں تو نہیں, وہ 12 لاکھ کی برتھ بھی ادھر تھی. برتھ وہ ایکویلنٹ ہی ہے. جب چیزیں آپ لینے جاتے ہیں نا تو وہی پھر روٹی تو آپ کو وہاں 10 روپے کی تو نہیں مل رہی ہوگی. 1 لاکھ کی ملتی ہے بریڈ اس طرح. اچھا, تو یعنی 5 لاکھ کا نوٹ ہے, 10 لاکھ کا نوٹ ہے. ہاں, تو وہ ان کا جو پیسہ ہے نا وہ ڈی ویلیو بھی ہو چکا ہے. سروائیو وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں, آئل ہے, آئل ہے, وہ مقروض نہیں کسی کے آئل کی وجہ سے. آئل ہے پلس زمین بھی اگاتی ہے. وہ ایران ان چند ملکوں میں سے ہے جو مقروض نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اپنا کرتے ہیں, اور وہ تجارت کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, بس اتنا جتنا ان کو گڈز منگوانے ہوتے ہیں. چائنا ان سے کوئی آئل وغیرہ لے لیتا ہے, ادروائز آج ان کی سینکشن ہٹا دی جائیں تو ایران تو بہت اوپر چلا جائے. لیکن ریسورسز ہیں اس میں, کیا کوئی اسلامی گورنمنٹ, ہم یعنی مدینہ کی ریاست لے لیتے ہیں, کیا اس کو شریعت کے مطابق یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز فورس کرے؟ کیونکہ میں نے جب لوگوں سے وہاں پہ لوکل لوگوں سے ڈسکشن کیا تو اس نے کہا بڑا اپنا اظہار کرتے ہوئے کہ کہتا تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن کیا چیز فیل کرتی ہے, کیا فیس کرتی ہے, کہ ہمارے اتنے CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں کہ جب میری بہن جاتی ہے اور اس کا اسکارف جب نیچے ہوتا ہے تو جیسے کہتا ہے آپ کے ملک میں الیکٹرانک چلان آتا ہے ویسے ہمارے گھر میں اسکارف اترنے کا چلان آتا ہے. چہرے کا وہاں نہیں ہے پردہ, نہیں یہ اسکارف کا ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے. تو میرا پھر یہ کویشچن بس ذہن میں آیا جو میں نے لکھا کہ کیا شرعی طور پہ کوئی گورنمنٹ اس لیول پہ جا کے اسلام نافذ کر سکتی ہے زبردستی جیسے؟ دیکھیں اس طرح دنیا میں کام نہیں چلے گا. جو اسلام میں نظام کے طور پہ ہے نا, وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, بنیادی چیزیں, اور وہ چیزیں جو معاشرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس کے لیے جو جوڈیشری کے معاملات ہیں, قتل و غارت کا مسئلہ, چوری کا مسئلہ, اس کے اوپر تو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب کسی نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا, اس پہ تو آپ کسی کو کیسے سزا دیں گے؟ نماز بھی اس کا اپنا معاملہ ہے, آپ زبردستی تو اسے نماز پڑھا نہیں سکتے, اور نہ کوئی انکار کرے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, داڑھی کے اوپر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک جو اسلام کا کلچر ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے ترغیب دلانی ہے. لیکن جہاں اجتماعی کام ہے, جس طرح اب ہمارا پورا فائنینشیل سسٹم چلتا ہے زکوٰۃ کے نظام کے اوپر, زکوٰۃ اگر گورنمنٹ مانگتی ہے نا, جو آج ماڈرن فارم میں ٹیکسز کی شکل میں بھی آ رہی ہے, اور پھر بھی ہم پیلر میں زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ آپ کا دینا ضروری ہے. باقی آپ کے انڈیویجول معاملات ہیں. تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے, بالکل غلط کر رہا ہے. میں نے نیکسٹ جو میری آنکھیں بہت زیادہ کھلی وہاں پہ, اور جو میں بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا کہ 90% جتنی بھی ینگ جنریشن, کیونکہ میں جاتا ہوں ہاسٹلس میں رہتا ہوں جہاں پہ مجھے ینگ لوگ ہی ملتے ہیں وہاں پہ زیادہ, جب ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, اور یہ ایک نہیں علی بھائی بہت زیادہ لوگوں سے ہوا, کہ جب ان سے بات کرتا تھا وہ ان کے کویشچنس مجھے یہ ہوتے تھے, ڈو یو اسٹل بلیو دیٹ دیر از گاڈ؟ تو میں وہاں پہ شوق ہو جاتا ہے. میں تو اس ملک میں آیا تھا کہ جہاں پہ تو مطلب اہل بیت مزار وہ ہے, وہ بھی ایک لاٹ ہے جو ہے ابھی نہیں, تو وہ جس لاٹ سے آپ پریشان ہوئے ہیں وہ آپ کے اسلام آباد میں موجود ہے, وہ ہے, ادھر آپ کا انٹریکشن نہیں ہوا. مجھے شاید یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ہمارے دروازے پہ ہر جگہ ہے. ہاں, لیکن یہ کہ ادھر میں سمجھا شاید ایلیٹ ہے, ہمارے بھی شاید ہے ایک کلاس, لیکن میں نے ہر سرفیس لیول کے, یعنی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کسی بھی بندوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایتھیزم از لائک سرکار, وہ ایتھیزم نہیں ہے, وہ بیسیکلی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا ہے. ایتھیزم کوئی مذہب ہے ہی نہیں. ہاں, اس کے لیے پھر میری مجبوری ہے کہ میں سب سے پہلے خدا کو ختم کروں. دیکھیں میری خواہشات اور میرے درمیان جو رکاوٹ ہے نا وہ خدا ہے. اگر میں کسی طریقے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں نا, میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. قرآن بھی اس کے اوپر گواہ ہے. قرآن میں بھی کئی آیات ہیں کہ جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں نا, وہ پھر خدا کے بارے میں اس قسم کی بلیو کریں گے, یا اس کا ڈینائل کریں گے, یا دوبارہ زندگی کوئی نہیں ہے. یا بنگلہ دیش میں چلے جائیں, آپ ویسے بنگلہ دیش میں دیکھیں, آپ کو کوئی پبلک پروٹیسٹ نظر آئے گا نا, اگر 10,000 بندہ نظر آ رہا ہے, 9,000 نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, داڑیاں ہیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں, ان کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں, تو آپ کو لگے گا سارے بندے جو ہیں وہ بے دین ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں ایتھیزم پھیل رہا ہے. ایتھیزم نہیں پھیل رہا, اپنی مرضی کی زندگی. یہ خود اپنی ذات میں ایک خدا ہیں, یہ خدا زیادہ ہو گئے ہیں, یعنی وہ خدا جو جھوٹے خدا ہیں. یہ انسان اپنی خواہش نفس کا اسیر ہے نا. قرآن میں بھی ہے
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ولا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یہ سارے خدا ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ڈینائل آف گاڈ کرنے والے نہیں ہیں، یہ خود گاڈ بنے ہوئے ہیں. بیسیکلی مرضی کو ہی وہ جی 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 اپنی مرضی کے مطابق. ٹرکی میں بھی اسی طرح بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے بھی ترکی تو گاڑ ہے، انہوں نے بھی ترکی تو گاڑ ہے. یہاں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں طیب اردگان جو ہے وہ کسی صحابی کا بیٹا ہے اور باقی جو ہے تابعین ہوں گے سارے ادھر. توبہ توبہ چھڑ دو جناب ٹرکی کو. تو یہیں سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی کیا سلطنت عثمانیہ کے جو ترکی سے اوپر والے سارے ملک ہیں، جس میں یہ بوسنیا اور میسیڈونیا یہ سارے شامل ہیں، ساری ادھر سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی ہے. وہاں سے ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ بہت زیادہ ہم لوگ خلافت کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کا نام خلافت عثمانیہ تھا. پھر اس سے ریلیٹڈ ہماری برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی اس زمانے کے اندر خلافت موومنٹ بھی چلتی رہی. ہمارا یہ جو رومانس ہے اس ورڈ کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کہ خلافت لے کر آنی ہے یا موومنٹ ہے، یعنی خلافت کو تھوڑا ایکسپلین کریں، وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں اتنا جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے یہ ورڈ. پلس وہ جو حدیث سفین آئے گا جس میں 30 سال والی 30 سال تک خلافت ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور بعد والی کو ہم سارا ملوکیت کہتے ہیں. تو بیچ میں یہ جو سلطنت عثمانیہ کو ایک دم پھر خلافت عثمانیہ کو کہنے خلافت تو غلط نام ہے اس کا رکھا ہوا، بنو امیہ بنو عباس اور یہ سب چلتے رہے، لیکن اس کو ملوکیت ہے جی. ہاں، اور پھر جب یہ ختم ہوئی تو پھر وہ خلافت موومنٹ، اس کو تھوڑا سا آپ ٹچ کریں. سرکار ہم احادیث کی روشنی میں حضرت حسن ابن علی کے صلح کرنے کے بعد کی جو حکومت ہے اسے خلافت نہیں مانتے. وہ جو خلیفہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ اس متبرک ٹرم میں نہیں ہوتا. یزید بھی خلیفہ تھا لیکن حکمرانی کے معنوں میں جو پوٹینشلی وہ جو تھا نا، جو اس ٹرم میں اس میں خلیفہ نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، ملک تھا. تو حدیث کے اندر موجود ہے. اچھا اب آ جائیں، اگر بنو امیہ کا یہ حال ہے، اس کے بعد بنو عباس کا، تو سلطنت عثمانیہ تے شاہی کوئی نہیں، یہ آٹومانم امپائر تھی. ہاں تو پھر ہمارا وہ جو ہے اس ورڈ کے ساتھ رومانس ہے. رومانس ہے. صرف ان کو کہیں کہ یہ نا ٹرکی کا نا ڈرامہ دیکھیں میرا سلطان، تاکہ ان کا رومانس ختم ہو جائے کہ وہ یہ جو حکمران دکھا رہے ہیں نا یہ یہی کچھ تھے. لیکن اگر میں دینی علماء کی نظر سے دیکھوں وہ کیا چیز اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یعنی وہ علماء کے وظیفے لگائے ہوئے تھے ان لوگوں نے. سلطنت عثمانیہ نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے نا، ایک تو شیعہ کا قتل عام، یہ لوگ بھی بہت اینٹی شیعہ تھے، ناصبی نہیں تھے، اینٹی شیعہ تھے. اچھا دوسری طرف ان کی جو اہل بیت سے محبت تھی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں مساجد میں آپ کو 4 خلفاء کے بعد حسن و حسین کا نام ملتا ہے، اشرا مبشرہ کا بھی نہیں ملتا. وہ آیا صوفیہ میں بھی آپ دیکھیں اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی حسن اور حسین لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے باقی صحابہ کے نام تک نہیں لکھے ہوئے. اہل بیت سے ان کی محبت اعلیٰ درجے کی تھی، ٹھیک ہے، چاہنے والے تھے. اینٹی شیعہ تھے، ظاہر ہے سنی ایک تھا نا اسکول آف تھاٹ، پھر شیعہ موومنٹ کو دبانے کے لیے اپنے معاملات کرتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہمارا رومانس یہ ہے کہ ایک ہمیں شیلٹر حاصل تھا کہ حکمران مسلمان تھا، وہ اپنی سلطنت کو بچاتا تھا، اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی مسلمانوں کی بھی حفاظت ہو رہی تھی. باقی جس سے ان کو آپ کو اولیاء اللہ بنا کے پیش کرتے ہیں نا، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. دیکھیں یار انہوں نے 40-50 تو صرف یہودی اور کرسچن کنیزیں اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ تو سیم مغل امپائر کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، چھوڑ دو سرکار. یہ ابھی جو یہ عبدالحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے کہ شاید وہ ابو بکر عمر عثمان علی تھا. آپ ذرا اس کی باقی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ اس نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں اور باقی اس کے معاملات کتنے تھے، تو آپ کو لگے گا وہ عربیوں والا ہی سارا حساب کتاب ہے. باقی یہ والی وہ جو چیز تھی نا. دوسرا یہ علماء کو کھلاتے پلاتے بہت تھے. 12 ربیع الاول کو چھٹی پہلی دفعہ ڈکلیئر سلطنت عثمانیہ نے کیا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. علماء کے وظیفے لگاتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے. سال میں ایک دن مولویوں کی روٹی فری ہو تو مولوی اصل میں ان کے حق میں فتویٰ دیتے تھے. ابھی بھی طیب اردگان فوج کے مقابلے میں کیوں جیت گیا ہے؟ وہاں فوج سیکولر ہے، اردگان رائٹ ونگ کا تھا، اور مسجد محراب اردگان کو سپورٹ کرتے تھے. اس وجہ سے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. یہی میں عمران خان کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں کسی نے ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹنا. کیوں؟ مولوی جو ہے نا وہ فوج کی مٹھی میں ہے. اور کسی حد تک درست ہے، ہماری فوج پہ جس قسم کا بھی کوئی اوپر والا بندہ آئے نا، اوورآل ہماری فوج کا کلچر اسلامک ہے، کینٹ ایریا کا بہت ڈومیننٹ ہے. اور اس میں ضیاء الحق سے سخت نفرت کرتا ہوں، اس کی افغان پالیسی اور باقی چیزوں کی وجہ سے جو سنی شیعہ کنفلکٹ یہاں، اور اس نے پراکسی وار سعودیہ اور ایران کی یہاں شفٹ کی. لیکن یہ میں اسے کریڈٹ دوں گا، اس نے تحویل قبلہ کیا ہے فوج کے اندر. جہاں پہلے شراب سرو ہوتی تھی، روح افزا سرو کروانا شروع کیا.
اس ٹائم جامع شیرین نہیں سی ہوتا. اچھا, اور کئی ایک معاملات, پہلے داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا, پھر یہ چونکہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا تھا, اس نے پھر تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے چھٹیاں وہ فوج کے اندر رائج کی کہ ٹھیک ہے آپ سروزے پہ جائیں. چلو 10 بندے نکلتے تھے نا, 7 اگر اپنے کام سے نکلتے تھے, 3 واقعی سروزے اور چلے میں نکلتے تھے. کرتے کرتے ایک کلچر چینج ہوا, اور آج اس وقت ڈومیننٹ مذہب کا کلچر ہے فوج کے اندر. اس وجہ سے جب بھی فوج پہ برا وقت آتا ہے نا, تو عوام اور مولوی, چونکہ عوام مولویوں کے زیر اثر ہے, تو یہ عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پولیٹیشینز کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن یہ کوئی عمران خان پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ کوئی اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے کہ اس نے تو پورے کا پورا پیراڈائم ہی شفٹ کر کے رکھ دیا ہے. حقیقت بات ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ کوئی معجزانہ طور پہ معاملات ہو رہے ہیں. مجھے عمران خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلاف ہے. ان کے اندر استقامت کوئی نہیں ہے, قول و فعل میں تضاد بہت زیادہ ہے. ایک دن اور بات کرتے ہیں, اگلے دن بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ عمران خان دے گئے تھے, باقی شے ہی کوئی نہیں. حقیقت گال ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک حقیقت مجھے مالدیوز کے ملک میں جا کے میرے سامنے کھلی ہے کہ میں اپنی ہوٹل کی جو ریسپشنسٹ تھی, وہ لڑکی تھی, اور وہ قرآن مجید کھول کے نا رٹے لگا رہی تھی کسی چیز کے نا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں. تو میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہتی میں اصل میں کرسچین ہوں, اور میں نے ایگزام دینا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. مسلمان, ہاں, یعنی کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی. ثابت کرنا, ہاں, میں نے ثابت کرنا ہے کہ مسلمان ہو گئی. میں نے کہا اس کی کیا سٹوری ہے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ میرا جو آنر ہے وہ مسلمان ہے, اور ہم لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے انڈیا جا کر, اور وہ لڑکی بھی انڈیا دارجلنگ کی رہنے والی تھی, اور وہ جو ہسبینڈ تھا وہ مالدیوز کا ہی تھا. اس نے کہا کہ مالدیوز کا رول یہ ہے کہ نیشنلٹی مل ہی نہیں سکتی اگر آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی. تو اس کے آگے 2 کویشچن آئیں گے. پہلا کویشچن میں کرتا ہوں کہ کیا اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ ایک علاقے کو آپ خود بخود کہہ دیں کہ یار یہاں پہ ہم مسلمانوں یعنی اتنا سختی کر دیں کہ نہیں, ادھر کوئی بندہ کو وہ بیسیکل نیشنلٹی کا مطلب حقوق ہی ملنا ہوتا ہے سب کچھ, تو آپ کو وہ حقوق ہی نہیں مل سکتے اگر آپ اب وہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے اس ٹائم وہ رٹے لگا رہی تھی. 2 الگ چیزیں ہوگی نا, لیکن چونکہ کو ریلیٹڈ ہے اس لیے آپ نے اکٹھا کوشچن کیا. دیکھیں, اس طرح کا تو اسلام میں کوئی رول نہیں ہے کہ آپ پابند کریں. ایون سعودیہ کے اندر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. سعودیہ میں بھی یہی ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی سعودیہ کی. لیکن جو ادھر پیدا ہوا ہے یار وہ ایک علیحدہ بات ہے نا, ادھر تو یہ ہے کہ اب جو پیدا یعنی پیدا ادھر تو وہ پیدا والا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے نکال دیے یا نہیں نکالے. سعودیہ میں بھی دوسرے لوگوں کو نیشنلٹی, مسلمان کیا غیر مسلم کسی کو نیشنلٹی دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتا. اسلام نے جو آپ کو پابند کیا نا وہ صرف 2 جگہ ہیں, مکہ اور مدینہ, کہ وہاں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے بس. باقی کسی جگہ کی نیشنلٹی, یہ دنیا اللہ نے سب کے لیے بنائی ہے بھائی, کافر بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں اس دنیا پہ, آخرت مسلمان کی ہے, دنیا پہ سب کا حق برابر ہے. تو اس طرح کا جو رول ہے نا جی, ہم تو اس طرح کے کسی رول کو سپورٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ مالدیوز کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا, پھر باقی دنیا کو بھی ان کی نیشنلٹی ان ملکوں کی ان کو نہیں دینی چاہیے. پھر یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کتنا یورپ اور امریکہ کا حوصلہ ہے. آج مسلمان ملکوں کی اکانومی ان ریمیٹنس کے اوپر چل رہی ہے کہ جو ہمارے بچے وہاں جا کے کما رہے ہیں اور وہاں سیٹل ہیں, وہ یہاں بھیجتے ہیں. اگر وہ بھی یہی کر لیں کہ ہم نے نیشنلٹی آپ کو نہیں دینی تو کیا بنے گا؟ ذرا اپنے آپ کو بھی ادھر رکھ کے دیکھیں نا. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی پابندیاں بالکل غلط ہے. اور دیکھیں وہ اب وہ شادی کس کام کی ہے, تو یہ تو نری دھوکہ بازی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. یہاں میں آپ کو اپنے ملک میں بتاؤں, یا تو مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتا, نماز نہیں آتی ان کو, بیسک چیزیں نہیں پتا. انہیں کہو کہ بھئی پاکستان میں آپ آگے تو مسلمان بھی مسلمانی میں فیل ہو جائیں گے, پھر ان کو کس مذہب میں ڈالیں گے آپ؟ اچھا, اب یہ مالدیو سے ریلیٹڈ اب ان کا ڈوئل سٹینڈرڈ جب نظر آتا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ مسلمان کو آپ نے نیشنلٹی نہیں دینی, اور دوسری طرف جو ان کے پورے 1500 سے پلس ان کے آئی لینڈز ہیں جو کہ اماجگاہ ہیں آپ کی ہنی مون اور اس طرح کی یعنی ایکٹیویٹیز کے, جو کہ نان اسلامک ہے ساری کی ساری. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ کنٹراسٹ ہے کہ جو آپ کے ملک کا سارا کا سارا ریونیو ہے وہ ٹورزم کے اوپر ہے, اور ٹورزم کی بیس کے اوپر آپ نے سب کچھ الاؤ کیا ہے وہاں پہ 5 اسٹار, جیسے دبئی میں بھی ہے. ہاں جیسے اس کا پھر جواب ہم یہی دیں گے کہ سموجے اونٹ نکل رہے ہیں اور مچھر چھان رہے ہیں.
بس یہی ہے، دنیا کی محبت ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ اب یہ ہے کہ جیسے یہ مالدیوز کر رہا ہے، یہی اب دبئی کر رہا ہے، ٹرکی، اور یہ سب لوگوں نے اپنے اس وقت ملک میں ریونیو اکٹھا کرنے کا طریقہ یہ بنا لیا ہوا ہے کہ جتنی زیادہ آپ آزادی دیں گے اتنا زیادہ ریونیو آئے گا، لوگ آئیں گے، ٹورزم آئے گا. اور یہی چیز اب آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے. اور جو کہ کیونکہ میں ٹورزم ڈپارٹمنٹس وغیرہ اور ان جگہوں پہ بھی میرا رابطے رہتے ہیں، تو یہ فیلر آنے لگ جاتا ہے، ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی وہ والی چیز آزادی ملے، اور آہستہ آہستہ تاکہ ریونیو بہت کیونکہ لنک ہے ٹورزم کے ساتھ اور یہ سب کچھ، تو الٹیمیٹلی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہر ملک کا جو بقا ہے نا وہ پاکستان میں تو مجھے اس کا کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو مسلمان کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے مولویوں نے، ٹورسٹ کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیں یہاں ٹورزم اس طرح پنپ بھی نہیں سکا. تو مجھے پاکستان میں تو خیر مستقبل قریب میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا. لاسٹ کویشچن ہے کہ ابھی کچھ ملکوں میں یہی ٹورزم کو ہی فروغ دینے کے لیے کافی زیادہ ان کے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کے اسٹیچوز وغیرہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ لوگ جن جن جگہوں پہ ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، تصویریں اتارتا ہے، اور یہ سب کچھ. ہمارے ملک میں اس طرح کی چیز بہت کم ہے، لیکن کیا یہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تو تعظیم کی نیت سے کوئی بت بنایا گیا یا تصویر، وہ تو غلط ہے. ویسے اگر ایک ہسٹوریکل پلیس کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی اس قسم کا بنایا جاتا ہے نا مجسمہ، اس مجسمے کے اوپر اس طرح کفر و شرک والا فتویٰ تو نہیں لگتا، لیکن اسلام کے مزاج میں یہ چیز ہے نہیں ہے. البتہ غیر مسلموں کے جو مجسمے ہیں جس طرح افغانستان میں تھے، وہ توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کے مجسمے بنائے، ورنہ تو صحابہ کرام نبی الاسلام کی ایک تصویر ہی ہمارے لیے بنا کے رکھ لیتے، کوئی مجسمہ بنا کے رکھتے. اس زمانے میں ٹیکنالوجی تو موجود تھی، اتنے زبردست پینٹرز تھے، تصاویر بناتے تھے، لیکن نہیں بنائی گئی. تو جس طرح ابھی قائد اعظم کے علامہ اقبال کے مجسمے پلس ہماری گورنمنٹ نہیں ہونے چاہیے میں جو تصویر بھی قائد اعظم کی لگی ہوتی ہے پیچھے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو اسے درست نہیں سمجھتا. دیکھیں یہ تو شرعی مسئلہ ہے، باقی بل فیل کیا ہو رہا ہے اس کے جواب تو حکمران ہی دیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیں، آرمی چیف جب تبدیل ہوتا ہے نا تو کروڑوں روپیہ صرف اس کے اوپر لگتا ہے کہ سارے دفاتر میں آرمی چیف کی تصویریں چینج ہوتی ہیں. آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو صرف محمد علی جناح کی تصویر کو لے کے چل رہے ہیں. حالانکہ میرے نزدیک اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، چلو ایک فادر آف نیشن رہنے دو یار، کیوں ان چیزوں کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہو؟ وہ بھی خیر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ کسی بڑی شخصیت جس کی رسپیکٹ آپ کے دل میں ہے اس کی تصویر ہو، کیونکہ اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں آپ اس طرف مبتلا ہو جائیں گے. اور اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے سورہ نوح کی تفسیر میں بخاری میں کہ شروع میں جو بت پرستی شروع ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی کہ نیک بندے وہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے کہ ہمیں ان کی یاد آئے گی، پھر آہستہ آہستہ ان پتھروں کو تراشنا شروع کیا. وہ کرتے کرتے وہ 5 بت بن گئے، ود، سوا، یغوث. تو وہ سارے کے سارے جو تھے سٹارٹ ان تصویروں سے ہی لیا تھا، اور یہ بڑھتے بڑھتے آگے. اب تو خیر اس ماڈرن دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس لیول پہ اترے کہ وہ تصویر سے کرتے کرتے، اب تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تصویر کوئی شے نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کو آپ یہ کریڈٹ دیں کہ بت پرستی کا اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سمجھ گیا کہ یار ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس ماڈرن دور میں بھی آپ کے پڑوسی ملک میں میں حیران ہوتا ہوں، جہاں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، اس وقت بھی 90 کروڑ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. 3 کروڑ لوگ گنگا میں ہر سال نہاتے ہیں. ہم کسی مذہب کی ڈس رسپیکٹ والا معاملہ نہیں کر رہے، لیکن حیران ہے کہ اس مذہب ہندوازم کی کتابیں بھی ون گاڈ کی بات کر رہی ہیں، اس گاڈ کی جس کا اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے، جس کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی جس طرح مسلمان توحید کے معاملے میں کافی سارے مسلمان ڈیویٹ کیے ہوئے قرآن سے، اس طرح وہ بھی اپنی کتابوں سے ڈیویٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، کوسچن سارے کمپلیٹ ہو گئے. جزاک اللہ بہت خیر، بہت شکریہ، آپ نے کافی زیادہ ٹائم دیا. اور آندہ بھی جب آپ کو موقع ملے انشاءاللہ، اور آپ کی جتنی آڈینس ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی آپ کے کوسچنز ہوں وہ آپ ان بھائی تک پہنچائیں. جب بھی ان کو موقع ملے انشاءاللہ میرے پاس آئیں اور ایک ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے. اس میں بھی اگر کسی کی کوئی ریزرویشن ہے وہ اپنے معاملات کو مزید کھول کے سامنے رکھ سکتا ہے. اگر کسی جگہ ہمارے کانسیپٹ میں کوئی خرابی ہے ہم اسے ریوزٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور امپروومنٹ کریں گے. یا کہیں پہ کوئی چیز مس ہینڈل ہو رہی ہے اور اس کا کوئی اسپیکٹ یہ سامنے نہیں رکھ سکے یا میری نظروں کے سامنے نہیں ہے اور وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں، کامنٹس میں آ کے ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ.
اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور نیکسٹ وزٹ کے اندر وہ آپ کی ریزرویشن انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی. اوکے جی ناظرین, تو یہ تھی ساری کی ساری ٹریول کی ایک گائیڈ. ویسے نارملی میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سائڈ کی نہیں ہوتی, لیکن یہ میری پہلی ٹرائی تھی. لیکن اس کو میں نے کوشش یہی کیا کہ ٹریول کی ہی باؤنڈری کے اندر رکھا جائے اور ٹریول سے باہر ہم نہ جائیں, اور یہ سب کے لیے فیوچر کے لیے گائیڈنس بنے. تھینک یو سو مچ آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا. جزاک اللہ. دیکھیں یہ یونیک کام کیا ہے انہوں نے, یہ بھی ایک کام ہے نا کرنے والا. ٹاپک یہ ہے, ٹاپک یہ ہے.